خوش آمدید ہیں علم کا ساتھی میں، تعلیم کا آپ کا ہم سفر۔ یہ اے آئی سے تیار شدہ آڈیو ہے جہاں کبھی کبھار تلفظ کی چھوٹی موٹی غلطی ہو سکتی ہے، مگر مقصد صرف ایک ہے، علم کو آسان اور دلچسپ انداز میں آپ تک پہنچانا۔ تو چلیے سفر علم شروع کرتے ہیں۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک بہت ہی زبردست اور تھوڑی سی حیران کن کتاب پر بات کر رہے ہیں۔ کتاب کا نام ہے ہڈن کیلیفیٹ، صوفی سینٹس بیونڈ دی ایکسس اینڈ انڈس، اور اس کے مصنف ہیں ولید زیاد۔ بالکل، اور یہ کوئی عام تاریخ کی کتاب بالکل نہیں ہے۔ ہاں بالکل نہیں ہے، یعنی اس کا آغاز ہی ایک ایسے واقعے سے ہوتا ہے جو سیدھا آپ کو 1821 کے ایک سنسنی خیز دور میں لے جاتا ہے۔ صحیح، وہ ولیم مورکرافٹ والا واقعہ ہے نا؟ بالکل۔ ذرا تصور کریں، دریائے آمو یعنی جسے ایکسس بھی کہتے ہیں، اس کے پار کا ایک انتہائی خطرناک اور بے رحم علاقہ ہے۔ وہاں ایک برطانوی مہم جو اور ایسٹ انڈیا کمپنی کا ایجنٹ ولیم موکرافٹ لداخ سے بخارا کے ایک لمبے سفر پر نکلا ہوا ہے، اور اس کا مقصد صرف گھوڑے تلاش کرنا تھا، رائٹ؟ ہاں، اعلیٰ نسل کے گھوڑے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ راستے میں قندوز کے مقام پر اسے ایک بہت ہی ضدی اور طاقتور مقامی حکمران میر مراد بیگ گرفتار کر لیتا ہے۔ اوہ، وہ تو بہت خطرناک صورتحال ہوگی اس کے لیے۔ شدید خطرناک، مطلب مورکرافٹ ایک ایسی جگہ قید تھا جہاں نہ تو کوئی برطانوی فوج آ سکتی تھی اسے بچانے، اور نہ ہی کمپنی کی کوئی سفارتی دھمکی کام آ سکتی تھی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس موت کے منہ سے اسے نکالا کس نے؟ یہی تو اس کتاب کی سب سے دلچسپ بات ہے، اسے کسی فوج نے نہیں نکالا۔ بالکل، کسی جادو نے بھی نہیں، اسے ایک خفیہ خلافت یا ہڈن کیلیفیٹ نے بچایا، جس کا جال اس وقت پورے وسطی اور جنوبی ایشیا میں پھیلا ہوا تھا۔ ہاں، اور یہ کہانی اس خطے کی اصل سیاسی حقیقت کو بے نقاب کرتی ہے۔ جب وہ قید ہوا نا، تو اس کے ساتھ ایک مقامی ساتھی تھا، میر عزت اللہ۔ اس نے فوراً ایک صوفی بزرگ شاہ نیاز سے رابطہ کیا۔ اچھا، مطلب ایک باقاعدہ نیٹ ورک چل رہا تھا۔ بالکل، یہ بالکل کسی سفارتی تار یا ہاٹ لائن کی طرح کام کر رہا تھا۔ شاہ نیاز نے یہ پیغام پشاور کے ایک بہت با اثر بزرگ میاں فضل حق تک پہنچایا۔ ان کے بخارا کے دربار میں بہت گہرے مراسم تھے۔ تو یہ ایک چین بن رہی تھی۔ ہاں، اور پھر یہ سلسلہ چلتا ہوا قندوز کے ایک مقامی صوفی خواجہ قاسم جان تک پہنچ گیا۔ اب خواجہ قاسم جان کا اثر و رسوخ اتنا زیادہ تھا کہ وہ اسی حکمران میر مراد بیگ کے سسر بھی تھے اور اس کے روحانی پیشوا بھی۔ ارے واہ، تو مطلب حکمران ان کی بات ٹال نہیں سکتا تھا۔ بالکل، انہوں نے محض اپنے سماجی اثر و رسوخ کی بنیاد پر بغیر کسی تشدد کے مذاکرات کیے اور اس برطانوی ایجنٹ کو بحفاظت رہا کروا لیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ واقعی، مطلب ہزاروں کلومیٹر پر پھیلا ہوا یہ نیٹ ورک جو ایک غیر ملکی کی جان بچا رہا ہے۔ تو چلیے اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو ایک عجیب سی الجھن ہوتی ہے۔ کس قسم کی الجھن؟ یعنی اگر میر مراد بیگ جیسا حکمران جس کے پاس فوج ہے، طاقت ہے، علاقہ ہے، وہ ایک صوفی بزرگ کے سامنے اتنی آسانی سے جھک رہا ہے، تو پھر اس خطے کو اصل میں چلا کون رہا تھا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے نا؟ بظاہر تو وہ بادشاہ تھا، لیکن اس کی ڈوریاں کہیں اور سے ہل رہی تھیں۔ تو یہاں سے ہم اس تصور پر آتے ہیں جسے کتاب میں دوہری خود مختیاری یا ٹو ٹیئرڈ سوورینٹی کہا گیا ہے۔ یہ ظاہری اور باطنی خلافت کا کیا چکر تھا؟ اس ماڈل کو سمجھے بغیر ہم 18ویں اور 19ویں صدی کے ایشیا کو بالکل نہیں سمجھ سکتے۔ دیکھیے، 1747 میں جب نادر شاہ کا قتل ہوا نا، تو ایک بہت بڑا سیاسی خلا پیدا ہو گیا۔ سلطنتیں بکھر رہی تھیں۔ ہاں، مغل سلطنت زوال کا شکار تھی، صفوی سلطنت ختم ہو چکی تھی، چھوٹی ریاستیں آپس میں لڑ رہی تھی۔ تو ایسے طوائف الملوکی کے دور میں نقشبندی مجددی صوفیہ کے اس منظم نیٹ ورک نے آگے بڑھ کر معاشرے کو سنبھالا۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے طاقت کو 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ ایک تھی ظاہری خلافت، یعنی حکومت اور بادشاہت۔ بالکل، اس کا کام صرف دنیاوی اور انتظامی امور تھے۔ بادشاہ کا کام تھا فوج بنانا، سرحدوں کی حفاظت، ٹیکس اکٹھا کرنا، بس یہ۔ جبکہ دوسری طرف تھی باطنی خلافت، جو کہ صوفیاں کے پاس تھی۔ ہاں، اور یہ مکمل طور پر ان کے پاس تھی۔
اس کا دائرہ کار معاشرے کی اخلاقی تربیت، تعلیم کا فروغ، روحانی نظم اور سب سے بڑھ کر عوام کو جوڑ کر رکھنا تھا۔ لیکن مجھے یہاں تھوڑا سا اختلاف کرنے دیں۔ یہ ماڈل سن کر تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی خفیہ سوسائٹی ہو یا پردے کے پیچھے چھپے ہوئے پپٹ ماسٹرز ہوں۔ کیا یہ صوفیہ واقعی اصل حکمران تھے جو پیچھے بیٹھ کر ان کٹ پتلی بادشاہوں کو نچا رہے تھے؟ یہ بہت عام طور پر سوچا جاتا ہے، لیکن ولید زیاد نے کتاب میں اس کی بھرپور نفی کی ہے۔ ایسا بالکل نہیں تھا۔ تو پھر اصل بات کیا تھی؟ ان کا مقصد اقتدار پر قبضہ کرنا تھا ہی نہیں۔ 12ویں صدی کے صوفی ابن العربی اور پھر شاہ ولی اللہ کی تعلیمات نے ان کے ذہنوں میں یہ بٹھا دیا تھا کہ سیاسی طاقت بہت نچلے درجے کی چیز ہے۔ اچھا، یعنی وہ حکمرانی کو اہم نہیں سمجھتے تھے؟ بالکل نہیں۔ ان کا ماننا تھا کہ ظاہری اقتدار لینے سے ان کا جو اصل مشن ہے، یعنی انسانی روح اور اخلاق کی تربیت، وہ خراب ہو جائے گی۔ اب بخارا کے طاقتور حکمران امیر حیدر کی ہی مثال لے لیں، جس کی اپنی اتنی بڑی فوج تھی۔ ہاں، وہ باقاعدگی سے ان صوفیوں کی خانقاہوں میں آتا تھا، زمین پر ایک عام شاگرد کی طرح بیٹھتا تھا اور ان سے روحانی تربیت لیتا تھا۔ وہ دربار کی سیاست سے جان بوجھ کر دور رہتے تھے۔ لیکن پھر وہ اپنا اثر و رسوخ کیسے استعمال کرتے تھے؟ مطلب امور تو وہ بھی چلا رہے تھے نا؟ وہ اپنا سوشل کیپٹل یا سماجی سرمایہ استعمال کرتے تھے۔ جب ریاست کمزور پڑ جاتی، تجارتی قافلے لٹتے یا قبائل آپس میں لڑ پڑتے تو وہ بیچ میں آتے تھے۔ وہ صلح کرواتے تھے۔ ہاں، وہ ریاست کو کنٹرول نہیں کر رہے تھے، وہ اس خلا کو پر کر رہے تھے جو کمزور حکومتی نظام کی وجہ سے پیدا ہو رہا تھا، تاکہ عام لوگوں کی زندگیاں چلتی رہیں۔ صحیح۔ اور ظاہر ہے اتنے بڑے کاموں کے لیے، اتنے وسیع نیٹ ورک کے لیے جو لداخ سے قازان تک پھیلا ہو، ان کو وسائل بھی چاہیے ہوں گے، معاشی خود مختاری بھی چاہیے۔ تو یہ جڑیں نکلی کہاں سے؟ یہ سب شروع کیسے ہوا؟ اس حیرت انگیز تنظیم کی جڑیں کئی نسلیں پیچھے ہندوستان کے ایک بہت بڑے مفکر اور صوفی شیخ احمد سرہندی تک جاتی ہیں، جنہیں مجدد الف ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ بالکل۔ ان کی وفات 1624 میں ہوئی۔ ان کا سب سے بڑا اور میں کہوں گا انقلابی کام یہ تھا کہ انہوں نے شریعت یعنی فقہ اور قانون اور طریقت یعنی روحانیت، ان دونوں کو آپس میں جوڑ دیا۔ کیونکہ ان سے پہلے تو ان کو دو الگ راستے سمجھا جاتا تھا نا؟ ہاں، عام طور پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ ظاہری قانون اور باطنی وجد الگ الگ ہیں، لیکن انہوں نے ایک ایسا فلسفیانہ نظام بنایا جہاں منطق، ریاضی اور طب کی تعلیم، مراقبے اور روحانیت کے ساتھ قدم ملا کر چلتی تھی۔ یہ تو یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یہ تو کچھ ایسا ہی ہے جیسے آپ ایک انتہائی جذباتی اور سرشار فنکار کو اور ایک بہت ہی سخت اصول پسند وکیل کو ایک ہی وجود میں جمع کر دیں، ہے نا؟ بہت زبردست مثال ہے یہ، بالکل ایسا ہی ہے۔ ایک ایسا بندہ جو قانون کا پابند بھی ہو اور روح سے بالکل آزاد بھی۔ لیکن ہم نے تو شیخ احمد سرہندی کو ہمیشہ ایک الگ ہی زاویے سے پڑھا ہے۔ ہاں، ہماری نصابی کتابیں کچھ اور کہتی ہیں۔ وہی نا کہ وہ ایک سیاسی انقلابی تھے، بادشاہوں کو خط لکھتے تھے، بغاوت کرواتے تھے۔ اور یہیں پر تاریخ کو سب سے زیادہ مسخ کیا گیا ہے۔ اگر آج کے دور میں دیکھیں تو دائیں بازو کے قدامت پسند، بائیں بازو کے جدیدیت پسند، حتیٰ کہ قوم پرست، سب ان کو اپنے سیاسی مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، کیونکہ سب کو لگتا ہے کہ وہ ان کے نظریے کے حامی تھے۔ تو اصل مقصد کیا بتاتے ہیں؟ ولید زیاد کی تحقیق میں کیا سامنے آیا؟ کوئی نیا انکشاف؟ بہت ہی چونکا دینے والا انکشاف ہے۔ ان کے لکھے گئے مشہور خطوط جنہیں مکتوبات کہا جاتا ہے، ان کی کل تعداد 536 ہے۔ 536 خطوط؟ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ان میں سے کتنے خطوط میں سیاست کا ذکر ہوگا۔ جس طرح ان کی سیاسی حیثیت کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے تو شاید کوئی 100 یا 200 خطوط تو ہوں گے۔ حیران کن طور پر ان 536 میں سے محض 7 خطوط ایسے ہیں جن میں کوئی عصری سیاست یا دربار کا سرسری سا ذکر ملتا ہے۔ ویٹ، کیا واقعی صرف 7؟ صرف 7۔ ان کا اصل کام کوئی تخت و تاج کی جنگ لڑنا نہیں تھا، بلکہ ایک انتہائی پیچیدہ روحانی اور کائناتی نظام بنانا تھا۔ 536 میں سے صرف 7؟ یہ واقعی آنکھیں کھول دینے والی بات ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم ماضی کے لوگوں پر اپنے آج کے نظریات کا رنگ کیسے چڑھا دیتے ہیں۔ بالکل، انہوں نے تو ایسا نصاب بنایا تھا جو سب کو اپنے اندر سمو لیتا تھا۔ وہ ایک کھلے سمندر کی طرح تھے
جس میں مختلف ندیاں آ کر گر سکتی تھیں۔ اچھا، اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ صوفی نیٹ ورک اتنا ہی زبردست تھا جس نے پوری معیشت اور تعلیم کو سہارا دیا، تو یہ تاریخ سے غائب کیسے ہو گیا؟ جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں صرف انگریزوں اور روسیوں کی گریٹ گیم کی کہانیاں ملتی ہیں۔ یہ باطنی خلافت کہاں چھپ گئی؟ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ نو آبادیاتی طاقتوں یا کولونیل پاورز کا باقاعدہ بیانیہ تھا۔ 19ویں صدی میں جب انگریز اور روسی سڑ جنگ لڑ رہے تھے تو انہوں نے مقامی تاریخ کو بری طرح روند ڈالا۔ کیونکہ وہ ان کو لارڈ کرزن جیسے لوگ اسے شطرنج کی بساط سمجھتے تھے، ہے نا؟ ہاں، اور انسانوں کو مہریں سامراجی طاقتوں کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے۔ وہ یہ مان ہی نہیں سکتے تھے کہ ان کے آنے سے پہلے یہاں کوئی منظم پڑھا لکھا معاشرہ موجود تھا۔ یہ بات سن کر مجھے فوراً ماؤنٹ سٹورٹ ایلفنسٹن کی یاد آ گئی۔ بالکل، کابل پر اس کی کتاب۔ ہاں، اس نے مقامی ڈھانچے کو کتنے عجیب کھانوں میں بانٹ دیا تھا۔ اس نے بہت سادگی سے، یا یوں کہیں جہالت سے، ملاؤں کو الگ کر دیا کہ ان کا کام صرف مدرسے میں بیٹھنا ہے، درویشوں کو سڑکوں پر شوبدے دکھانے والا بنا دیا، اور صوفیوں کو دنیا سے کٹاوا قرار دے دیا۔ ایلفنسٹن کی یہی وہ سنگین غلطی تھی جس نے سب کو بھٹکا دیا۔ مغربی ذہن ہر چیز کو بانٹنے کا عادی تھا، چرچ الگ، ریاست الگ، یونیورسٹی الگ۔ تو وہ یہ ہضم ہی نہیں کر سکے کہ یہ صوفیاں تو ملٹی ٹاسکنگ کر رہے تھے۔ بالکل ہضم نہیں کر سکے۔ کتاب میں اس کی زبردست مثال میاں فضل احمد پشاوری یعنی حضرت جیو صاحب کی ہے۔ وہ بے وقت ایک بہت بڑے عالم تھے جو حدیث پڑھاتے تھے، ایک صوفی تھے جو مراقبہ کرواتے تھے، اور ایک سفارتکار تھے جو بادشاہوں کے جھگڑے نپٹاتے تھے۔ قاضی، ولی اور سفیر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، اور اسی لیے انہوں نے ان کثیر الجہتی شخصیات کو اپنی تنگ نظری کی بھینٹ چڑھا دیا۔ یہ تو ویسا ہی ہے نا جیسے آج کل کے انٹرنیشنل نیوز چینلز کرتے ہیں۔ وہ بعض خطوں کو صرف جنگ زدہ اور پسماندہ بنا کر دکھاتے ہیں۔ کیمرہ صرف ٹوٹی ہوئی عمارتوں پر ہوتا ہے اور وہاں کے عام لوگوں کا جو پورا نظام ہے، کلچر ہے، اسے اگنور کر دیتے ہیں۔ بالکل صحیح مثال دی آپ نے۔ ان کو اپنے قبضے اور نام نہاد تہذیب سکھانے کی مہم کا جواز پیش کرنا تھا، اس لیے ثابت کرنا تھا کہ یہاں تو جہالت ہے۔ انہوں نے تو دریاؤں کو بھی بانٹ دیا، آکسس کو تہذیب اور وحشت کے درمیان کی سرحد بنا دیا۔ اور اسی بیانیے کو آج ڈارک سینچری متھ یا تاریخ صدی کا مفروضہ کہتے ہیں۔ انہوں نے مشہور کر دیا کہ 18ویں اور 19ویں صدی تو زوال اور اندھیرے کا دور تھا، لیکن حقیقت تو کچھ اور تھی نا؟ بالکل برعکس تھی۔ یہ ایک پرشین تہذیبی حلقہ یا پرشینیٹ کاسموپولس تھا۔ اس کو آج کے انٹرنیٹ کی طرح سمجھیں۔ انٹرنیٹ کی طرح کیسے؟ مطلب فارسی زبان ایک مشترکہ آپریٹنگ سسٹم کی طرح تھی جس نے پشاور، بخارا، کزان، کابل سب کو جوڑا ہوا تھا۔ علم، تجارت اور سفارتکاری بغیر کسی رکاوٹ کے سفر کرتے تھے۔ تو اگر فارسی آپریٹنگ سسٹم تھا تو اس کا ہارڈ ویئر کیا تھا؟ ہارڈ ویئر تھیں ان کی خانقاہیں، اور یہ صرف آنکھیں بند کر کے بیٹھنے کی جگہ نہیں تھیں۔ مطلب یہ ملٹی پرپز کمپلیکس تھے؟ ہوٹلز کی طرح۔ ہاں، یہ سرائے بھی تھے جہاں مسافر رات گزارتے تھے، مدرسے بھی تھے، لنگر خانے بھی تھے، اور سفارتی مراکز بھی تھے۔ ایک طالب علم پشاور سے نکلتا، بخارا میں پڑھتا اور کازان جا کر پڑھانے لگتا۔ یہ سب کمیونٹی کے چندوں سے چلتا تھا۔ کیا کمال کا جڑا ہوا نظام تھا۔ اور یہ بات واقعی ہماری روایتی تاریخ دانی کے لیے ایک چیلنج ہے۔ ہم تاریخ کو صرف محلات اور جنگوں میں ڈھونڈتے ہیں۔ ہم یہ دیکھ ہی نہیں پاتے کہ جب ریاست کے ستون گر رہے تھے، معاشرے کی جڑوں میں ایک باطنی نظام کام کر رہا تھا۔ ریاست بکھر رہی تھی، لیکن علم اور اخلاقیات کا یہ نیٹ ورک معاشرے کو ٹوٹنے سے بچا رہا تھا۔ تو اب اگر ہم اس پوری بحث کو آج کے دور میں رکھ کر دیکھیں تو اس کا حاصل کیا ہے؟ ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ اس سے سب سے اہم سبق یہ ملتا ہے کہ ریاست اور معاشرہ تو الگ چیزیں ہیں۔ آج کل ہم سمجھتے ہیں کہ ہر مسئلے کا حل حکومت کے پاس ہے۔ خاص طور پر اسلامی ریاست کے تصور میں ہم سمجھتے ہیں کہ ساری طاقت مرکز میں ہونی چاہیے، کہ ایک ہی حکومت سب کچھ کنٹرول کرے۔ ہاں، لیکن اس ماڈل نے دکھایا کہ اصل طاقت مرکز میں نہیں بلکہ عوام و علمی اداروں میں ہوتی ہے۔ جب نچلی سطح پر ایسے غیر ریاستی ادارے مضبوط ہونا تو بڑے بڑے سیاسی طوفان بھی معاشرے کو ختم نہیں کر سکتے۔ انہوں نے تو بغیر کسی فوج اور خزانے کے سماج کو متحد رکھا۔ بالکل، محض اپنی اخلاقی اور علمی اتھارٹی سے۔ یہ بات آج کی دنیا کے لیے واقعی ایک بہت گہرا پیغام ہے۔ مطلب 18ویں صدی میں جب ریاستیں تاش کے پتوں کی طرح بکھر رہی تھیں تو ان صوفیہ کے علمی نیٹ ورک نے تعلیم اور استحکام دیا۔ بالکل صحیح۔
تو آج کے دور میں جب دنیا معلومات کی بھرمار، شدید سیاسی انتشار اور ایک عجیب سی بے یقینی کا شکار ہے، تو یہ سوال ہم سب کے لیے بہت اہم ہے۔ کیا آج کے اس بظاہر جڑے ہوئے لیکن اندر سے ٹوٹے ہوئے معاشرے میں ہمیں ایک بار پھر ایسے ہی کسی غیر ریاستی اخلاقی نیٹ ورک کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی؟ بہت غور طلب بات ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں وہ جدید باطنی خلیدہ کون ہو سکتے ہیں جو حکومتوں سے بالاتر ہو کر ہم سب کو انسانیت اور اخلاقیات کے ناطے ایک لڑی میں پرو سکیں۔ میرا خیال ہے یہ وہ نقطہ ہے جس پر ہم سب کو بہت گہرائی سے سوچنا چاہیے۔ اگر پوڈ کاسٹ سنتے سنتے آپ کا دماغ ہاں یار یہ تو کمال کا کانٹینٹ ہے کہہ رہا ہے تو بھائی پھر لائک ضرور کرو، شیئر کر دو دوستوں کے ساتھ، اور ہاں سبسکرائب کا بٹن دبانا مت بھولنا، ورنہ اگلی دفعہ یہ علم کا خزانہ مس بھی ہو سکتا ہے۔ تو چلیے اس حیرت انگیز سفر کا آغاز کرتے ہیں کتاب کے پہلے باب سے۔ چیپٹر 1 A Persianate Cosmopolis۔ اس چیپٹر میں لکھا ہے کہ 17ویں صدی کے آغاز میں 3 بڑی سلطنتیں مغل، صفوید اور ازبیک زوال پذیر تھیں۔ صحیح۔ اب ظاہر ہے جب سیاسی ڈھانچہ گرتا ہے تو عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن یہاں تحقیق یہ دعویٰ کرتی ہے کہ یہ کوئی زوال نہیں تھا، بلکہ ایک وسیع پرشینٹ کاسموپولس اپنی پوری آب و تاب سے موجود تھا۔ اصل میں یہ کانسیپٹ بہت گہرا ہے۔ اسے صرف ایک زبان کے طور پر دیکھنا ہی ہماری سب سے بڑی بھول ہے۔ اس دور میں فارسی ایک زبان سے بڑھ کر ایک مکمل آپریٹنگ انوائرمنٹ بن چکی تھی۔ آپریٹنگ انوائرمنٹ یعنی ایک سافٹ ویئر کی طرح؟ بالکل۔ ان تینوں عظیم سلطنتوں کے حکمران بنیادی طور پر ترکک تھے۔ وہ اپنے گھروں میں یا آپس میں فارسی نہیں بولتے تھے، لیکن فارسی نے ایک ایسا وسیع کلچر تخلیق کیا جسے ادب کہا جاتا تھا۔ اچھا، تو ادب سے مراد صرف لٹریچر نہیں تھا؟ نہیں، ادب سے مراد اٹھنے بیٹھنے کے توار طریقے، خط و خطابت کا انداز اور بیوروکریسی کا نظام تھا۔ ایک وسیع منشی طبقہ یعنی جو سیکریٹریل کلاس تھی وہ اس فارسی نظام کو چلا رہی تھی۔ مطلب ایک سٹینڈرڈ پروٹوکول بن گیا تھا۔ ایگزیکٹلی۔ اس کا فائدہ یہ تھا کہ اگر کوئی منشی دہلی کے دربار سے نکل کر استنبول یا بخارا چلا جاتا تو وہاں بھی اس کے کام کا طریقہ وہی ہوتا، قوانین اور مزاج ایک ہی تھا۔ کمال ہے، یعنی سیاسی سرحدیں بے شک الگ تھیں، بادشاہ ایک دوسرے کے دشمن تھے، لیکن دفتر چلانے کا نظام بالکل ایک تھا۔ ہاں، تجارتی معاہدوں کی زبان بھی وہی تھی۔ اس نے ایک ایسی عالمی بیوروکریسی قائم کر دی تھی جو کسی ایک بادشاہ کی محتاج نہیں تھی۔ سننے میں یہ آج کی ماڈرن دنیا کے انٹرنیٹ پروٹوکال یا انگلش لینگویج کے ڈومیننس جیسا لگتا ہے، جہاں سافٹ ویئر ایک ہی طرح سے کام کرتا ہے چاہے ملک کوئی بھی ہو۔ صحیح مثال دی آپ نے۔ لیکن خیر، جب ہم اس دھندلے ہوتے نقشے میں نادر شاہ افشار کی انٹری دیکھتے ہیں تو صورتحال بہت پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ 1730 کی دہائی میں نادر شاہ نے جو خونریزی کی، پہلے صفاویدز کو ختم کیا اور پھر 1739 میں ہندوستان پر حملہ کر کے دہلی کو قبرستان بنا دیا، وہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا تاریخ کا۔ بالکل۔ اگر اس تباہی کو کسی بزنس کی مثال سے سمجھا جائے تو یہ ایک میسو کارپوریٹ بینکرپسی یعنی ایک عظیم کمپنی کے دیوالیہ ہونے جیسا لگتا ہے۔ پرانے اور مضبوط امراء یا ایلائٹ کلاس کا مکمل صفایا ہو گیا۔ اور آپ دیکھیں، اسی بینکرپسی نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ نادر شاہ کا حملہ صرف تباہی نہیں تھا، بلکہ اس نے صدیوں سے جمے ہوئے اور بوجھل سیاسی ڈھانچوں کو توڑ کر رکھ دیا۔ تو یعنی سپیس بن گئی نئے لوگوں کے لیے۔ بالکل۔ جب بھاری اور سست سلطنتیں اس طرح گریں تو چھوٹے، نئے اور زیادہ چست سٹارٹ اپس کے ابھرنے کا راستہ کھلا۔ جیسے کہ مثلاً افغانستان میں درانی امپائر کا آغاز ہوا، پنجاب میں سکھوں نے اپنی طاقت بنائی، اور ہندوستان کے مختلف حصوں میں اودھ اور روہل کھنڈ جیسی چھوٹی اور آزاد ریاستیں قائم ہو گئی۔ اچھا، یعنی چھوٹی چھوٹی کمپنیز بن گئی۔ ہاں، اور نادر شاہ نے خود بھی ایک تجربہ کیا۔ اس نے شیعہ اور سنی تقسیم کو مٹا کر ایک نیا یونیورسل اسلامی امپائر بنانے کی کوشش کی تھی۔ اچھا، واقعی؟ یہ تو عام طور پر نہیں بتایا جاتا۔ جی، اس نے جعفری فقہ کو 5ویں مذہب کے طور پر منوانے کی پیشکش کی، حالانکہ اس کی یہ سیاسی اور مذہبی کوششیں آخرکار ناکام رہیں، لیکن اس ساری اتھل پتھل نے آزادی کی ایک نئی لہر پیدا کر دی۔
لیکن یہاں پر آ کر ذہن تھوڑا الجھ جاتا ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ نئے سٹارٹ اپس یعنی چھوٹی ریاستیں بن رہی تھیں، لیکن کسی بھی نئے نظام کو چلانے کے لیے سرمایہ یعنی وینچر کیپٹل چاہیے ہوتا ہے. صحیح سوال ہے. جب دلی لوٹ لی گئی اور مرکزی بینک جیسا نظام تباہ ہو گیا تو اس خون اور آگ کے ماحول میں یہ نئے حکمران اپنا معاشی نظام کیسے چلا رہے تھے؟ تجارت تو ایسے حالات میں بالکل رک جانی چاہیے تھی. یہی اس دور کا سب سے بڑا راز ہے جو عام تاریخی کتابوں میں نظر انداز ہو جاتا ہے. تجارت اس خون ریزی میں رکی نہیں بلکہ زیادہ منظم اور نئے راستوں پر چل پڑی. حیرت کی بات ہے، وہ کیسے؟ دیکھیں، جب مرکزی طاقت گرتی ہے تو عام تاجر اپنا راستہ خود بناتا ہے. یہاں دو بہت اہم گروپ سامنے آتے ہیں، شکارپوری ہندو تاجر اور افغان پویندہ خانہ بدوش. اچھا، شکارپوری تاجر؟ ہاں، شکارپوری تاجروں نے سندھ سے لے کر رشیا اور سینٹرل ایشیا تک اپنا ایک عجیب و غریب اور طاقتور فائنینشل نیٹ ورک قائم کر لیا تھا. انہوں نے ہنڈی یا بلز آف ایکسچینج کا ایک ایسا بہترین نظام بنایا جو مکمل طور پر اعتماد پر چلتا تھا. ذرا اس ہنڈی کے نظام کو آسان لفظوں میں سمجھاتے ہیں. کیا یہ ویسے ہی کام کرتا تھا جیسے آج کل ہم ایک شہر سے دوسرے شہر پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں؟ بالکل اسی طرح. لیکن اس دور میں بنا کسی ڈیجیٹل نیٹ ورک کے ایک کاغذ کا ٹکڑا ہزاروں میلز دور کیسے قبول کیا جاتا تھا؟ حقیقت میں یہ اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز تھا. فرض کریں ایک تاجر سندھ کے شہر شکارپور میں ٹھوس چاندی جمع کرواتا تھا. اسے بدلے میں ایک فارسی میں لکھا ہوا کاغذ یعنی ہنڈی مل جاتی. ٹھیک ہے، پھر وہ کاغذ لے کر سفر کرتا تھا؟ ہاں، وہ تاجر مہینوں سفر کر کے ایسٹراخان جو کہ رشیا میں ہے وہاں پہنچتا. وہاں بیٹھا ہوا دوسرا شکارپوری تاجر صرف اس کاغذ کو دیکھ کر اسے اتنی ہی مالیت کی رقم دے دیتا. بنا کسی کراس چیکنگ کے؟ صرف اعتماد پر؟ جی ہاں، یہ نظام اس لیے چل رہا تھا کیونکہ ان کا اپنا ایک خفیہ اور طاقتور معاشی کلچر تھا. ان تاجروں نے خود کو نئے آنے والے حکمرانوں جیسے درانی اور سکھ ان سب کے لیے لازوال بنا دیا تھا. یعنی ریاستوں کو چلانے کے لیے پیسے کی ضرورت تھی اور تاجروں کو تحفظ کی. لیکن ان خطرناک پہاڑوں اور صحراؤں سے وہ مال گزر کیسے رہا تھا؟ اس کے لیے افغان پونداز تھے. یہ خانہ بدوش قبائلے تھے جو مسلح ہوتے تھے اور ہزاروں اونٹوں پر مشتمل ان کے قافلے چلتے تھے. تو وہ ایک قسم کی سیکیورٹی فورسز تھے. بالکل. وہ پہاڑوں اور دشوار گزار راستوں پر ان شکرپوری تاجروں کا مال محفوظ رکھتے تھے. سیاسی حکمران چاہے بدل جائیں، یہ نیٹ ورک اپنا راستہ کھوج لیتا تھا. زبردست. یہاں تک کہ سکھوں نے جب پنجاب میں اپنا سکہ بنایا تو وہ بھی فارسی زبان میں تھا کیونکہ پورا عالمی تجارتی فریم ورک وہی پرانا پرشینیت تھا. اس زبان اور نظام کے بغیر گزارا نہیں تھا. یہ داستان تو کسی تھرلر فلم کے سین سے کم نہیں لگ رہی مجھے. خیر، اس ساری اندرونی کہانی کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا خطرہ ان سرحدوں پر منڈلا رہا تھا جو اس کتاب میں دی گریٹ گیم کے آغاز کے طور پر پیش کیا گیا ہے. ہاں، بیرونی طاقتیں دھیرے دھیرے اس خطے کو کناروں سے گھا رہی تھیں. مثلاً ایسٹ انڈیا کمپنی جو بنگال سے آگے بڑھ رہی تھی اور ہندوستان کی دولت کو یورپ منتقل کرنا شروع کر چکی تھی. صحیح کہا. اور دوسری طرف شمالی حصے سے رشیا تیز قدم اٹھاتا ہوا ٹرانس آکسیانا کی طرف اپنے قلعے بنا رہا تھا. اور چائنا کی بھی تو انٹری ہو رہی تھی نا اس میں. بالکل. تیسری طرف چائنا کی کنگ ڈائنسٹی الٹ شہر اور تبت تک اپنی جڑیں مضبوط کر رہی تھیں. یہ تینوں عظیم اور جدید طاقتیں اس پرشینائٹ کوسموپولس کو تینوں اطراف سے گھیر رہی تھیں. تو اس مقام پر آ کر صورتحال کچھ ایسی ہے کہ سیاسی مرکز تباہ ہو چکے ہیں، امتی جارتی راستے طاقتور لیکن آزاد نیٹ ورکس پر منحصر ہیں، اور بیرونی طاقتیں چاروں طرف سے حملہ آور ہیں. یہ ایک مکمل کیوس تھا. لہٰذا ایسے ڈھانچے میں ان عام لوگوں، تاجروں اور دانشوروں کو کون سی ایسی سخت ڈور تھی جو ایک لڑی میں پرو کر رکھی ہوئی تھی؟ وہ کون سا خفیہ کلید تھا جو انہیں روحانی اور نظریاتی طور پر جوڑ رہا تھا؟ یہاں سے اصل مذہبی اور روحانی ڈائمنشن شروع ہوتی ہے. جی، تو یہ سوال ہمیں اس تحقیق کے دوسرے اور انتہائی دلچسپ حصے کی طرف لے جاتا ہے. چیپٹر 2، دی ریوائیور آف دی سیکنڈ ملینیم. سیاست اور معیشت کو سمجھنے کے بعد یہ باب اس تاریخ کا وہ نظریاتی رخ پیش کرتا ہے جو دراصل اس دور کی بنیاد تھا. چیپٹر 2، دی ریوائیور آف دی سیکنڈ ملینیم، یعنی دوسرے ہزارویں کا مجدد. اگر 17ویں صدی کو دیکھا جائے تو ایک عجیب سا روحانی خوف پھیلا ہوا تھا
اسلامی کیلنڈر کا 1000واں سال قریب آ رہا تھا۔ ہاں، اور انسان کی نفسیات ہے کہ جب بھی کوئی نیا ملینیم آتا ہے لوگ اتھل پتھل دیکھ کر اسے آخرت یا قیامت سے جوڑنے لگتے ہیں۔ بالکل، جیسے 2000 کے سال میں Y2K کا خوف تھا، اس دور میں بھی ایسی ہی بے چینی تھی، یہاں تک کہ مغل بادشاہ اکبر نے اپنا ایک نیا سلسلہ دین الہی تک بنا ڈالا تھا۔ صحیح، جس میں انہوں نے خود کو انسان کامل دکھانے کی کوشش کی تھی۔ تو ایسے تباہ کن ماحول میں ایک ہستی کا ظہور ہوتا ہے، شیخ احمد سرہندی۔ انہوں نے آ کر دعویٰ کیا کہ وہ مجدد الف ثانی ہیں، یعنی دوسرے ہزارویں کے نئے مجدد۔ سرہندی کی آمد اور ان کا تھیولوجی پر اثر کسی ایک مسجد تک محدود نہیں تھا۔ اس وقت کے عام تصوف میں ابن العربی کا نظریہ وحدت وجود بہت پیوست تھا، جس کا مطلب عام طور پر یہ لیا جاتا تھا کہ سب کچھ خدا ہے۔ ہاں، عام حلقوں اور صوفی شعراء میں یہی سمجھا جاتا تھا۔ اس کا ایک بڑا نقصان یہ پیدا ہو رہا تھا کہ بعض لوگ اس فلسفے کی آڑ میں شریعت کے ظاہری احکامات کو نظر انداز کرنے لگے تھے۔ یعنی اگر سب کچھ خدا ہی ہے تو قوانین کی پابندی کیسی؟ ایگزیکٹلی، اینٹونیمینزم یعنی قانون شکانی عام ہو رہی تھی۔ لیکن اس بحث کو سن کر ذہن میں سوال ابھرتا ہے کہ عام فرد یا ایک تاجر کو ان تھیولوجی کی بحثوں سے کیا غرض؟ وحدت وجود ہو یا کوئی اور نظریہ، بازاروں میں اس سے فرق کیسے پڑتا ہے؟ یہ بحث بازاروں سے سیدھی جڑی ہوئی تھی۔ دیکھیں، جب لوگ قانون شکانی کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ ظاہری قانون کی ضرورت نہیں، تو اس سے معاشرے کا ڈسپلن تباہ ہو جاتا ہے۔ یعنی بزنس ایتھکس متاثر ہوتے ہیں۔ بالکل، تاجروں کے لیے کانٹریکٹس، معاہدے اور اخلاقیات کا بحران پیدا ہو جاتا ہے۔ یہاں سرہندی نے ایک بہت ہی انقلابی قدم اٹھایا۔ انہوں نے وحدت وجود کو رد کرتے ہوئے وحدت شہود کا نظریہ پیش کیا۔ وحدت شہود؟ ہاں، انہوں نے سمجھایا کہ سب کچھ خدا نہیں ہے بلکہ سب کچھ خدا کی طرف سے ہے۔ خالق اور مخلوق ایک نہیں ہو سکتے۔ اچھا، تو انہوں نے باؤنڈریز سیٹ کر دیں۔ صحیح، انہوں نے کہا کہ وحدت وجود صرف روحانی سفر کا ایک عارضی حصہ ہے۔ اصل منزل یہ قبول کرنا ہے کہ بندہ بندہ ہے اور اسے شریعت کے قوانین کے اندر رہنا ہے۔ اس طرز فکر کو جورسٹک صوفزم کہا جاتا ہے۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے۔ یعنی سرہندی دراصل اس بکھرتی ہوئی دنیا کے لیے ایک نیا آپریٹنگ سسٹم تخلیق کر رہے تھے، ایک ایسی عالمی یونیفارم ایپلیکیشن جسے کوئی بھی کہیں بھی لاگو کر سکے۔ بالکل صحیح تصور کھینچا آپ نے۔ لبات صوفزم کو دوبارہ شریعت اور پابندی کے تابع کر دیتے ہیں تو ایک قاعدہ، ایک لا اینڈ آرڈر وجود میں آتا ہے، اور تباہ ہوتے ہوئے ایمپائرز میں ایسی سٹینڈرڈائزیشن کی ضرورت تھی۔ اور یہ نظام انہوں نے صرف کتابوں میں نہیں لکھا، اسے زمین پر لاگو کیا۔ سرہندی اور ان کے جانشینوں نے، جن میں ان کے بیٹے خواجہ محمد معصوم سر فہرست تھے، سرہند کے شہر میں ایک عظیم خانقاہ قائم کی، ایک ہیڈ کوارٹر کی طرح۔ ہاں، یہ خانقاہ صرف عبادت کی جگہ نہیں تھی بلکہ ایک عظیم یونیورسٹی تھی۔ وہاں سٹوڈنٹس آتے، تعلیم حاصل کرتے، ایک باقاعدہ ڈگری یا اجازت نامہ وصول کرتے، اور پھر واپس جا کر اپنے علاقے میں کام کرتے۔ بالکل، پھر اپنے علاقہ مقام میں جا کر اسی آپریٹنگ سسٹم کو چلاتے۔ سرہند کو لوگ دارالارشاد یعنی ہدایت کا گھر کہنے لگے تھے۔ اس عالمی ہیڈ کوارٹرز کا تصور کتنا وسیع تھا، اس کا اندازہ 4 قیوم کے عقیدے سے لگایا جا سکتا ہے۔ کتاب بتاتی ہے کہ مجددی سلسلے کے مطابق آسمان اور زمین کے درمیان روحانی رابطہ ایک قیوم کے ذریعے ہوتا ہے جو زمانے کا روحانی آقا ہوتا ہے۔ صحیح۔ سرہندی اور ان کے 3 آنے والے جانشین یہ 4 قیوم تھے۔ یہ عقائد عام لوگوں میں اتنے پختہ ہو چکے تھے کہ جب نادر شاہ نے دلی پر حملہ کیا تو بہت سے لوگوں نے سیاسی کمزوری کو الزام نہیں دیا۔ تو انہوں نے کیا سوچا؟ ان کا ماننا تھا کہ چوتھے قیوم کا وقت دنیا سے پورا ہو گیا ہے، اس لیے ہندوستان سے روحانی تحفظ اٹھ چکا ہے اور اس تباہی کو آنا ہی تھا۔ عام لوگوں کی ذہنیت کو سمجھنے کے لیے یہ واقعات انتہائی اہم ہیں۔ وہ تاریخ کو سیاست نہیں بلکہ روحانیت کی عینک سے دیکھ رہے تھے، لیکن اسی روحانی مرکز یعنی سرہند کے شہر پر تاریخ نے بہت ظلم ڈھائے۔ ہاں، 18ویں صدی کے وسط میں یہ عظیم شہر دشمنوں کی زد میں آ گیا۔ پہلے نادر شاہ، پھر احمد شاہ درانی، اور آخر میں جب سکھ فوجوں نے اسے اپنے قبضے میں لیا
تو کہانی نے ایک انتہائی دردناک رخ اختیار کیا۔ سکھوں کا اس شہر سے شدید تاریخی دکھ جڑا تھا نا؟ بالکل، کیونکہ وہاں ان کے 10ویں گرو گوبند سنگھ کے 2 چھوٹے بیٹوں کو مغل جنرل نے زندہ دیوار میں چنوا دیا تھا۔ اس بدلے کی آگ میں جب 1764 میں سکھ فوجوں نے سرہند پر قبضہ کیا تو انہوں نے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ تمام عظیم خانہ کاہیں، مزارات اور صدیوں پرانی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ ہاں، اس خون ریزی کے احوال کو پڑھ کر انسان تھتھر کر رہ جاتا ہے۔ اس دور کے مشہور مجددی شاعر مرزا مظہر جانی جانن کا ایک خط اس کتاب میں موجود ہے۔ انہوں نے انتہائی دکھ کے ساتھ اپنے کسی ساتھی کو لکھا تھا کہ کس طرح دشمنوں نے سرہند کی اس بابرکت سرزمین کو اجاڑ کر رکھ دیا۔ مزارت کی بے حرمتی کی گئی اور خود سرہندی پریوار کے لوگ دربدر ہو گئے تھے۔ جی، انہوں نے پناہ گزینوں کے لیے مدد کی فریاد کی تھی۔ قاضی نور محمد جب احمد شاہ درانی کے ساتھ وہاں سے گزرے تو اپنی کتاب جنگ نامہ میں لکھتے ہیں کہ یہ شہر جو کسی وقت برج اولیاء کہلاتا تھا اب بالکل ویران ہو چکا ہے۔ ان کے مطابق اس کے خنڈروں میں الوؤں کے سوا کوئی پرندہ نہیں نظر آتا تھا۔ اس وقت دیکھنے والوں کو یہی لگا ہوگا کہ سرہند کی تباہی اس روحانی اور نظریاتی سلسلے کا خاتمہ ہے۔ ایک عظیم نظام اپنے آخری انجام کو پہنچ گیا۔ لیکن واقعی ایسا تھا نہیں۔ جانتے ہیں یہاں پر تاریخ ایک بہت ہی حیرت انگیز مذاق کرتی ہے۔ سوچئے ایک پھول ہوتا ہے ڈینڈلائن، وہ گول سا سفید پھول جس کے سینکڑوں باریک اور روئی جیسے بیج ہوتے ہیں۔ ہاں میں نے دیکھا ہے۔ جب اچانک ہوا کا ایک زوردار جھونکا آتا ہے تو دیکھنے والوں کو لگتا ہے کہ پھول مر گیا، اس کا وجود بکھر گیا۔ لیکن دراصل وہ جھونکا اس پھول کو مارتا نہیں ہے، بلکہ اس کے ان سینکڑوں بیجوں کو ہوا میں اڑا کر دور دور تک پھیلانے کا عظیم کام کر دیتا ہے۔ کیا بات ہے، یہ مثال تو بہت ایکوریٹ ہے۔ سرہند کی یہ دردناک تباہی بالکل اس ڈینڈلائن پھول کی طرح تھی۔ قتل عام اور بربادی نے اس مجددی نیٹ ورک کو ختم نہیں کیا، بلکہ مجبوری کی حالت میں پناہ ڈھونڈتے ہوئے اس سلسلے کے صوفی پوری دنیا میں پھیل گئے۔ واقعی تباہی دراصل عالمی پھیلاؤ کا سبب بن گئی۔ سرہند سے نکلنے والوں نے پناہ کی تلاش میں چھوٹی ریاستوں کا رخ کیا۔ کچھ روہل کھنڈ گئے، کچھ دلی، اور پھر وہاں سے ہجرت کرتے کرتے مکہ، مدینہ، استنبول اور بخارا تک جا پہنچے۔ یعنی سرہندی کا وہ نیا آپریٹنگ سسٹم جو اب تک صرف سرہند کے مین سروس سے آپریٹ ہو رہا تھا، اچانک اس کے عالمی برانچز پوری دنیا میں کھل گئے۔ حقیقت میں ایسا ہی ہوا۔ مکہ اور مدینہ میں جب یہ پہنچے تو وہاں حج پر آنے والے لاکھوں مسلمانوں سے ان کا رابطہ ہوا۔ پوری دنیا کے مسلمان اس نظام سے متعارف ہوئے۔ اور استنبول میں بھی تو ان کا بہت اثر ہوا تھا۔ بالکل، استنبول میں اس کی ایک برانچ جسے خالدی برانچ کہا جاتا ہے، انہوں نے اکیلے 50 سے زائد نئی خانقاہیں قائم کر لیں۔ یعنی ایک شہر کی موت نے اس پورے نظریے کو ایک حقیقی ہڈن کیلیفٹ میں تبدیل کر دیا جو کسی سرحد کی پابند نہیں تھی۔ اور اس نظریاتی اور معاشی نظام نے عام لوگوں اور تاجروں کو ایک ایسے وقت میں آپس میں جوڑے رکھا جب ان کے اپنے بادشاہ محلوں سے بھاگ رہے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ اگر اس ساری تحقیق اور ان دونوں چیپٹرز کو سمیٹا جائے تو اس تجزیے سے سب سے بڑا سبق کیا ملتا ہے؟ کیا سیاسی طاقت دھوکہ ہے اور اصلی طاقت نظریات میں ہے؟ میرا خیال ہے تجزیہ بالکل واضح کرتا ہے کہ سیاسی سرحدیں اور عظیم بادشاہتیں وقتی ہوتی ہیں۔ نقشے پر بنے ہوئے بارڈر مٹا دیے جاتے ہیں۔ صحیح۔ اصل اور مستقل طاقت ان نیٹ ورکس میں ہوتی ہے جو ان سرحدوں کے آر پار بغیر کسی شور شرابے کے پھیلے ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم نے دیکھا مجددی سلسلہ اور شکرپوری تاجروں کا نیٹ ورک، جنہوں نے سیاست پر انحصار کیے بغیر رابطہ قائم رکھا۔ بالکل، انہوں نے دنیا کو جوڑنے کا وہ کام کیا جو کوئی عظیم فتح کرنے والا بادشاہ فوج کے زور پر نہیں کر سکا۔ یہ نیٹ ورک زندہ رہتے ہیں کیونکہ یہ نظریات اور اعتماد پر بنائے ہوتے ہیں۔ اس تحقیقی سفر کے اختتام پر یہ معلومات انسان کو اپنے آج کے حوالے سے بھی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ جب ہم 18ویں صدی کے اس خفیہ نظام اور ان انویزیبل نیٹ ورکس کی طاقت کو دیکھتے ہیں تو آج کی اس جدید دنیا کے حوالے سے ایک گہرا سوال ابھرتا ہے۔ وہ کیا؟
آج ہماری دنیا پھر سے اتھل پتھل کا شکار لگتی ہے، جہاں روزانہ کے اطلاعات کا بوجھ ہے اور پرانے سیاسی ڈھانچے بے بس نظر آتے ہیں۔ ایسے میں ہمارے ارد گرد ایسی کون سی نئے دور کی ہڈن کیلیفٹس یا خفیہ عالمی فورسز موجود ہیں؟ یہ ایک بہت زبردست نقطہ ہے۔ کیا وہ ماڈرن ٹیک جائنٹس کے کمپلیکس الگوریدمز ہیں، یا گلوبل فائنانس اور سپلائی چین کے وہ خاموش راستے جنہوں نے ملکوں کو ایک دوسرے پر منحصر کر دیا ہے؟ صحیح کہا آپ نے، سیاست سے پرے بھی طاقتیں موجود ہیں۔ سیاسی لیڈر کتنا ہی آزاد ہونے کا دعویٰ کر لیں، لیکن اصلی دورین شاید ان نظریاتی اور معاشی نیٹ ورکس کے پاس ہے جو ہمیں عام آنکھ سے نظر نہیں آتے۔ سیاست کے شور سے تھوڑا دور ہٹ کر ان طاقتور خاموش نظاموں پر غور کرنا ضروری ہے۔ چیپٹر 3 ٹرانسپورٹنگ سیکرڈ نالج۔ اس باب میں مقدس علم کی منتقلی کے بارے میں واضح طور پر بتایا گیا ہے۔ اور یہ ایک بہت ہی حیرت کن تصور ہے، کیونکہ فرینچائز کا لفظ سن کر دماغ میں کسی فاسٹ فوڈ چین کا خیال آتا ہے جہاں ہر چیز کی ایک پلے بک ہوتی ہے۔ لیکن ایک سیکنڈ، ایک روحانی تجربے کو سٹینڈرڈائز کیسے کیا جا سکتا ہے؟ انسان تو مختلف ہے، ان کے ذہن مختلف ہیں۔ یہ بہت معقول سوال ہے۔ اصل میں اس کا جواب اس دور کے سخت تعلیمی نظام میں چھپا ہے۔ انہوں نے روحانیت کو ہوا میں نہیں چھوڑا، بلکہ اسے ایک سٹیپ بائی سٹیپ فاؤنڈیشن پر کھڑا کیا۔ یعنی اچانک سے میڈیٹیشن شروع نہیں ہوتی تھی؟ بالکل نہیں۔ چیپٹر 3 ٹرانسپورٹنگ سیکرڈ نالج اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ شروعات ظاہری تعلیم یا ایگزوٹیرک ایجوکیشن سے ہوتی تھی۔ ایک بچہ جب ٹھیک 4 سال 4 مہینے اور 4 دن کی عمر کو پہنچتا تھا۔ 4 سال 4 مہینے 4 دن؟ یہ تو بہت اسپیسیفک ہے۔ ہاں، یہ ایک مخصوص روحانی کیلکولیشن تھی۔ تو اس عمر میں بچے کو مکتب بھیجا جاتا تھا، جہاں فارسی، عربی اور مقامی زبانوں کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اچھا، یعنی فاؤنڈیشن پہلے دن سے ہی بہت سٹرکچرڈ تھی، ساتھ میں شاعری بھی پڑھائی جاتی تھی، ہے نا؟ جی، رومی، حافظ اور شیخ سعدی کی شاعری پڑھائی جاتی تھی تاکہ ذہن میں اخلاقیات بیٹھ جائے۔ پھر 15 یا 16 سال کی عمر میں طالب علم مدرسہ جاتا تھا، جہاں ایڈوانسڈ تعلیم ہوتی ہوگی۔ صحیح کہا۔ وہاں منطق یعنی لاجک، فلسفہ، قانون اور طب جیسے سبجیکٹ سکھائے جاتے تھے۔ جب یہ عقلی تربیت مکمل ہو جاتی، صرف تب جا کر ایک طالب علم باطنی تعلیم یعنی صوفی ٹریننگ کا آغاز کرتا تھا۔ اچھا، تو پہلے انٹیلیکٹ کو تیز کیا اور پھر روحانیت کی طرف آئے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ یہاں ان مینولز کا ذکر آتا ہے جنہوں نے اس تحقیق میں جان ڈال دی ہے۔ ہم فضل احمد پشاوری اور خواجہ صافی اللہ کے لکھے گئے مینولز کی بات کر رہے ہیں۔ اور یہی ان کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ یہ ٹریکس یا مینولز بہت چھوٹے، آسان اور پریکٹیکلی ڈیزائن کیے گئے تھے۔ ان میں غلط فہمی کی گنجائش بالکل کم رکھی گئی تھی۔ اوپن سورس کوڈ، ہاں، یہ انالوجی بالکل فٹ آتی ہے یہاں۔ انہوں نے اونچے درجے کی میٹا فزیکل فلسفی کو آسان ہدایت میں تبدیل کر دیا تھا تاکہ کوئی نیا استاد کسی دوسرے شہر میں اس کوڈ کو آسانی سے رن کر سکے۔ اور ان مینولز میں جو سب سے پیچیدہ سائنس سکھائی جاتی تھی وہ لطائف کی سائنس تھی۔ لطائف یہ لفظ سننے میں ہی بہت پراسرار لگتا ہے۔ اس سٹل باڈیز کے تصور کو تھوڑا کھول کر سمجھائیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم اس کا موازنہ تانترک بدھزم کے چکراز کے تصور سے کر سکتے ہیں۔ انسانی جسم میں 10 لطائف یا سٹل سینٹرز ہوتے ہیں۔ ان میں سے 5 کا تعلق عالم خلق یعنی اس مادی دنیا سے ہے، اور باقی 5؟ باقی 5 کا تعلق عالم امر یعنی خدائی حکم کی دنیا سے ہے۔ ان 5 روحانی مرکزوں میں قلب، روح، سر، خفا اور اخفا شامل ہیں۔ ہر لطیفہ جسم کے کسی خاص حصے پر واقع ہے۔ جیسے قلب بائیں سینے کے نیچے ہوتا ہے نا؟ لیکن اس میں سب سے دلچسپ بات وہ ہے جو ان مینولز میں بیان ہوئی ہے کہ ان کا رنگ اور ان کی خاصیت مختلف ہے۔ بالکل، ہر لطیفے کا ایک مخصوص رنگ ہے اور وہ کسی نہ کسی پیغمبر کی مخصوص کیفیت سے جڑا ہے۔ جیسے قلب کا رنگ پیلا ہے اور یہ حضرت آدم کی خاصیت کے تحت آتا ہے۔ روح کا رنگ لال ہے اور یہ حضرت ابراہیم سے منسلک ہے۔ اور سر سفید ہے جو حضرت موسیٰ سے جڑا ہے۔ خفا کالا ہے اور اخفا جو سب سے پوشیدہ ہے وہ ہرا ہے۔
لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ان مخصوص رنگوں اور پیغمبروں کا مقصد کیا تھا؟ اس کے پیچھے ضرور کوئی واضح لاجک ہوگی۔ اصل میں اس کے پیچھے پوری ایک سائیکولوجیکل اور اسپرچول کوزیلٹی تھی۔ جب ایک شاگرد میڈیٹیشن میں کسی مخصوص لطیفے پر فوکس کرتا تو وہ اس پیغمبر کی مخصوص صفات کو اپنے اندر جگانے کی کوشش کر رہا ہوتا تھا۔ اوہ واو! یعنی اپنے دماغ کو ایک خاص فریکوینسی پر سیٹ کرنا تھا۔ لیکن اسے ایکٹیو کرنے کے طریقے کیا تھے؟ اس کے لیے بھی تو ان مینولز میں کوئی ایگزیکٹ ٹیکنیک لکھی ہوگی۔ جی ہاں، اور وہ ٹیکنیک تھی ذکر اور نفی و اثبات۔ نفی و اثبات دراصل سانس کو کنٹرول کر کے ذکر کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ شاگرد سانس کو جسم کے مخصوص حصوں میں روکتا تھا۔ سانس روکنے کا کیا فائدہ تھا؟ مقصد دماغ تک آنے والی اضافی آکسیجن اور اس سے جڑے دنیاوی خیالات کو فزیکلی بلاک کرنا تھا۔ اس کیفیت میں وہ لا الہ اور الا اللہ کا ورد کرتا تھا، جو ہمیشہ طاق اعداد میں ہوتا تھا۔ اور استاد کا کردار کیا تھا اس سب میں؟ استاد اس پورے پروسیس کو گائیڈ کرتا تھا۔ وہ اور شاگرد گھٹنے سے گھٹنا ملا کر بیٹھتے تھے۔ اس فزیکل الائنمنٹ کے ذریعے استاد اپنی اسپرچول انرجی شاگرد میں منتقل کرتا تھا۔ یہ اتنا ڈیٹیلڈ اور لاجیکلی سٹرکچرڈ ہے کہ واقعی حیرت ہوتی ہے، اور اس کا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ بھی تو اہم ہے نا؟ واقعی 1000 سال پہلے اسی خطے میں جب ایسا ہی پولیٹیکل کیوس تھا تو ٹینٹرک بدھسٹ نے بھی ایسے ہی ٹیکسٹ اور منڈلاز کے ذریعے اپنا نظام پھیلایا تھا۔ 18ویں صدی میں مجددی صوفیز نے بھی یہی کام کیا، اور انہوں نے دوسرے تمام سلسلوں جیسے قادری، چشتی اور سہراوردی کو بھی اپنے مجددی امبریلا کے نیچے جمع کر لیا تھا۔ بالکل، مینول سکھاتے تھے کہ دوسرے طریقے بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ مجددی نظام ان سب کا ایڈوانسڈ اور انٹیگریٹڈ ورژن ہے۔ تو ایک طرح سے انہوں نے پریکٹیکلی دوسرے سلسلوں کو اپنے نظام میں مرج کر لیا۔ اب ہمارے پاس یہ فرینچائز کا سافٹ ویئر یا مینول موجود ہے، تو سوال یہ ہے کہ اسے پھیلایا کس نے؟ وہ کون سا ماسٹر نیٹ ورکر تھا جس نے اس ڈھانچے کو زمین پر اتارا؟ یہی وہ پوائنٹ ہے جو ہمیں کتاب کے اگلے حصے کی طرف لے جاتا ہے۔ صحیح، اور یہی سوچ ہمیں اگلے باب کی طرف لے جاتی ہے جو ہے چیپٹر 4 ہاؤ پشاور ریوائیوڈ بخارا سینکٹیٹی۔ اس باب میں پشاور نے بخارا کے تقدس کو کیسے بحال کیا اس کا ذکر ہے، اور اس سفر کے مرکز میں ایک بہت اہم شخصیت ہیں فضل احمد پشاوری۔ ہاں، فضل احمد پشاوری کی پیدائش 1744 میں ہوئی۔ ان کا آبائی تعلق سرہند سے تھا، جو اس وقت شدید سیاسی افراتفری کا شکار تھا۔ کتاب میں ایک بہت ڈرامیٹک واقعہ بیان کیا گیا ہے جب ان پر ایک سکھ سپاہی نے نیزے سے حملہ کیا۔ لیکن وہ بچ گئے تھے، ہے نا؟ اور اس کے بعد انہوں نے ہجرت کی اور پشاور آ گئے۔ لیکن پشاور ہی کیوں؟ کیونکہ پشاور اس وقت دورانی امپائر کا ایک انتہائی اہم حصہ تھا۔ یہ ایک بڑا کراس روڈز تھا جہاں سے تجارتی قافلے سینٹرل ایشیا کی طرف جاتے تھے۔ یہاں میں تھوڑا پش بیک دینا چاہوں گا۔ کیا یہ صوفی بزرگ صرف خانقاہوں میں بیٹھ کر ذکر نہیں کر رہے تھے، بلکہ یہ ایک متبادل حکومت یعنی آلٹرنیٹو گورنمنٹ کی طرح کام کر رہے تھے؟ آپ نے ٹھیک پوائنٹ اٹھایا۔ خانقاہ صرف میڈیٹیشن کا سینٹر نہیں بچی تھی۔ جب ریاستی انسٹیٹیوشنز ٹوٹ گئے تو ان بزرگوں نے سفارتکاری اور معیشت کا اہم کردار سنبھال لیا تھا۔ وہ تجارتی قافلوں کو سیف پیسج فراہم کر رہے تھے۔ یعنی یہ اس دور کا ایک آزاد اور سیکیور وی پی این تھا جسے کوئی اور اسٹیٹ پاور بلاک نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن اس ڈپلومیسی کو چلانے کے لیے مختلف عقائد کے لوگوں کے ساتھ ملنا پڑتا ہوگا۔ ان کا اخلاقی رویہ کیا تھا؟ یہ ان کے نظام کا سب سے مضبوط حصہ تھا، ان کا ادب اور ان کی بے طرفی۔ اس تجزیے میں ایک اسپیسیفک واقعہ موجود ہے۔ فضل احمد کے ایک شاگرد کا پشاور کے ایک شیعہ قزل باش گورنر کے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔ شاگرد نے گورنر کو احترام والے لفظ شما کی جگہ تو کہہ دیا۔ یہ تو بڑا مسئلہ بن سکتا تھا۔ بالکل، تو فضل احمد نے اپنے شاگرد کو بہت سخت ڈانٹا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے آباء و اجداد نے تو کسی ہندو سے بھی خط و خطابت کی تھی تو شما کا لفظ استعمال کیا تھا۔ یہاں ہم صرف سورسز کی رپورٹنگ کر رہے ہیں تاکہ ان کا نقطہ نظر واضح ہو۔ صحیح، ہم بالکل امپارشل رہ کر بس سورس کا حوالہ دے رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اخلاق اور احترام سب سے ضروری تھا، اور پھر یہی نظام بخارا تک پہنچا۔ بخارا کی کہانی اور وہاں کے اسیٹک کنگ شاہ مراد کا ذکر تو بہت دلچسپ ہے۔ وہاں کے نئے رولر شاہ مراد نے خود فضل احمد سے بیعت لی۔ شاہ مراد نے ایک درویش بادشاہ کا کردار اپنایا۔
وہ اپنے کپڑے خود سیتے تھے نا، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی PR کیمپین ہو۔ یہ سوچنا عام بات ہے، لیکن انہوں نے واقعی روایتی دربار ختم کر کے علماء کا کونسل بنایا۔ انہوں نے سود اور غیر شرعی ٹیکسز ختم کر دیے تھے، اور فضل احمد نے تو بخارا جا کر وہاں قرآن پڑھنے کے عام طریقوں میں غلطیاں بھی ٹھیک کروائیں۔ زبردست، لیکن اس ساری گفتگو میں ایک چیز مسنگ ہے، تو اس سب کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ یعنی اس فرنچائز کو چلانے کے لیے پیسہ کہاں سے آتا تھا؟ یہ دراصل دورانی اور منگھت بادشاہوں کی طرف سے ملنے والی زمینوں اور گرانٹس کا نظام تھا۔ یہ گرانٹس ان کی خانگاہوں کو چلاتی تھیں، جہاں لنگر، مسافروں کی رہائش اور مدرسے مفت چلا کرتے تھے۔ اچھا، یعنی ایک پوری اکنامک مشین چل رہی تھی۔ بالکل، اس نیٹ ورک کے 600 سے زیادہ نمائندے تھے جو ہندوستان، خراسان اور ٹرانس-اوکسیانا یعنی رشیا کی سرحدوں تک پھیلے ہوئے تھے۔ تو ان دونوں ابواب سے ہم کیا مین ٹیک اویز نکال سکتے ہیں؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کسی بھی معاشرے کی طاقت صرف اس کی سیاسی یا عسکری طاقت نہیں ہوتی، بلکہ اس کے نالج سسٹمز ہوتے ہیں۔ جب سیاسی حکومتیں ٹوٹ بھی رہی ہوں، تب بھی ایسے مینول اور نیٹ ورکس معاشرے کو ایک لڑی میں پیرو کر رکھ سکتے ہیں۔ واقعی، اور یہ بات آج کے دور میں بہت ریلیونٹ ہے۔ آج کل جب معلومات کا سیلاب ہے، یعنی انفارمیشن اوورلوڈ ہے، تو کیا ہمارے پاس فضل احمد جیسا کوئی مینول یا واضح فریم ورک موجود ہے جو دماغ کو شانت رکھ سکے اور فوکس دے؟ یہی تو آج کا المیہ ہے۔ ہمارے پاس ٹولز تو ہیں، لیکن وہ یونیفائنگ فلسفی اور ادب غائب ہے جو ان لوگوں نے بنایا تھا۔ صحیح بات ہے، اور اس کے ساتھ ہی میں ایک آخری دلچسپ اور سوچنے پر مجبور کر دینے والا سوال چھوڑنا چاہتا ہوں۔ سوچئے، اگر آج اچانک دنیا کی تمام سیاسی سرحدیں ختم ہو جائیں اور حکومتیں گر جائیں۔ ایک دم کلاپس ہو جائے سب کچھ۔ ہاں بالکل، تو وہ کون سا نظریہ، فلسفی یا علمی نیٹ ورک ہوگا جو ہمارے معاشرے کو ٹوٹنے سے بچا کر رکھے گا؟ کیا ہماری انٹرنیٹ کی دنیا میں کوئی ایسا مینول موجود ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر غور کرنا بنتا ہے۔ چیپٹر 5 دا سینٹ اینڈ دا خان سے چلیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تعلق کیسا تھا۔ ضرور۔ تو بخارا کے نئے بادشاہ امیر حیدر اور ان کے صوفی مرشد فضل احمد کی بات کرتے ہیں۔ کتاب میں جو گریبان پکڑنے والا واقعہ بیان ہوا ہے، اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ امیر حیدر روزانہ فضل احمد کی خانقاہ میں جاتے تھے۔ روزانہ؟ یہ اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہے۔ ہاں، اب چونکہ وہ بادشاہ تھے تو ان کے پاس وقت کی کمی ہوتی تھی، تو مرشد نے انہیں اجازت دی ہوئی تھی کہ وہ لائن میں آگے آ سکتے ہیں۔ لیکن ایک دن خواجہ منظور نام کے مرید کو یہ برا لگا اور اس نے بادشاہ کو گریباں سے پکڑ لیا۔ واو! جب بعد میں مرشد فضل احمد کو اس بدمزگی کا پتہ چلا اور انہوں نے بادشاہ سے معذرت کی، تو امیر حیدر نے رو کے کہا کہ میں تو اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ میرے علاقے میں ایسے صادق لوگ موجود ہیں۔ یہ بہت ڈیپ بات ہے۔ دیکھیں، یہ بالکل ایسا ہے جیسے آج کے دور کا کوئی عظیم CEO یا ملک کا صدر کسی عام لنگر کی لائن میں کھڑا ہو اور ڈانٹ کھائے اور اس ڈانٹ کو اپنے لیے فخر سمجھے۔ لیکن اس کی بنیاد کیا تھی؟ کیوں ایک طاقتور بادشاہ اس قدر عاجزی دکھا رہا تھا؟ یہاں جو بات سب سے دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس معاشرے کے آپریٹنگ سسٹم کو سمجھنا ہوگا۔ عام طور پر ہمارا تصور یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی صوفی مرشد بادشاہ کے اتنے قریب ہے تو وہ ضرور حکومت چلانے یا اسٹیٹ کرافٹ میں دخل دے رہا ہوگا۔ ہاں، انفلوئنس کر رہا ہوگا پالیسیز کو۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن بخارا کی اس مثال میں فضل احمد اور امیر حیدر کا تعلق مکمل طور پر روحانی تھا۔ فضل احمد بادشاہ کے فیصلوں میں دخل نہیں دیتے تھے۔ اچھا، کوئی پولیٹیکل انٹرفیرنس نہیں تھی؟ نہیں، وہ خط لکھتے تھے مگر ان میں زیادہ تر روحانی مسائل یا کسی مسکین کی سفارش ہوتی تھی۔ اصل بات یہ تھی کہ اس دور کے بخارا میں کسی بھی بادشاہ کی سیاسی طاقت اس بات سے جڑی تھی کہ وہ روحانی طور پر کتنا جھکا ہوا ہے۔ عوام کی نظر میں ایک بادشاہ صرف ڈنڈے کے زور پر حکمرانی نہیں کر سکتا تھا۔ یعنی اسے لیجیٹمیسی چاہیے تھی؟ بالکل، اسے دکھانا پڑتا تھا کہ وہ ان عظیم روحانی سلسلوں کے سامنے جواب دہ ہے۔ دی الٹیمیٹ سوشل کیپٹل مٹیریل ویلتھ نہیں بلکہ روحانی سبمیشن تھا۔ لیکن اس سب میں ایک بہت بڑا تضاد نظر آتا ہے مجھے۔ کیسا تضاد؟ میں جب امیر حیدر کی روٹین پڑھ رہی تھی تو میں حیران رہ گئی۔ یہ بادشاہ آدھی رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتا تھا، فجر کے بعد علماء کو درس دیتا تھا، دن میں 2 مرتبہ عدالت لگا کر خود فیصلے سناتا تھا۔ ایک پوری
पक्का मजहबी और आलिम बादशाह वाली रूटीन थी उसकी। हाँ, और हर बुध के दिन नंगे पांव पैदल चलकर बुजुर्गों के मज़ारात पर जाता था। लेकिन दूसरी तरफ इसी सादा मिजाज और मजहबी शख्सियत के महल में 100 कनीजें भी थीं। 100 कनीजें? ये वाकई मतलब एक अजीब कॉम्बिनेशन है ना? वो अपने रूहानी और दुनियावी दोनों रोल्स को, यानी एक तरफ तहज्जुद और दूसरी तरफ पावर और लग्जरी, दोनों को साथ लेकर चल रहा था। लेकिन यहाँ मेरे जहन में एक उलझन पैदा होती है। जी पूछें। क्या ये रूहानी ताल्लुक हमेशा इतना ही सीधा और पुरअमन था? क्योंकि जिस तरह की ताकत इन सिलसिलों के पास थी, वहाँ सियासी कशमकश तो लाजमी होगी। सब कुछ इतना परफेक्ट तो नहीं हो सकता। आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट उठाया। और ये कशमकश बुखारा और खोकान के दरमियान उरातेपे के इलाके में खुलकर सामने आई। उरातेपे? हाँ, ये इलाका दोनों रियासतों के दरमियान एक अहम बफर जोन था। और यहाँ असली दुश्मनी दो बादशाहों के दरमियान उतनी नहीं थी जितनी दो सूफी सिलसिलों के दरमियान थी। कौन कौन से सिलसिले? एक तरफ फजल अहमद का मुजादिदी सिलसिला था और दूसरी तरफ मोहम्मद अमीन का दाबिदी सिलसिला। ये दोनों आपस में इन्फ्लुएंस के लिए शदीद मुकाबला कर रहे थे। एक रिवायत के मुताबिक मोहम्मद अमीन ने अपने मुराकबे से सर उठाकर खोकान के बादशाह को उरातेपे फतह करने का रूहानी इशारा दे दिया था। वेट, रूहानी इशारा जंग शुरू करने का? बिल्कुल। और इस पर अमीर हैदर ने क्या किया? उसने मोहम्मद अमीन को नीचा दिखाने के लिए अपने मुर्शिद यानी फजल अहमद के एक मुरीद को वहां के मज़ार का मुतवल्ली बना दिया। ओह, एक काउंटर मूव। हाँ, मगर हैरत अंगीज तौर पर वो मुरीद 1 घंटे बाद ही पुरइसरार तौर पर वफात पा गया। इस वाक़ये का खौफ इतना फैल गया कि अमीर हैदर जैसा बादशाह वो डर कर मोहम्मद अमीन से माफ़ी मांगने पर मजबूर हो गया। ओह वाओ! और इस साजिश और पावर स्ट्रगल का अंजाम फजल अहमद के लिए वाकई बुरा साबित हुआ। मुझे इस हिस्से ने बहुत मुतासिर किया जब फजल अहमद के खिलाफ बाकायदा एक मुकदमा बनाया गया दरबार में। हाँ, उन्हें निकालने के लिए एक बहाना चाहिए था। और आप सोचें, इल्ज़ाम क्या था? इल्ज़ाम कोई बगावत का नहीं था, बल्कि ये था कि उन्हें अजीम शायर बेदिल दहलवी की शायरी पसंद है। बेदिल दहलवी पर सियासी मुकदमा? हाँ, मोहम्मद अमीन ने दरबार में खड़े होकर ये दलील दी कि बेदिल की शायरी ऑर्थोडॉक्सी यानी अकीदे की शुद्धता के खिलाफ है। उसने कहा कि ये शायरी बुखारा के काबिल नहीं, ये तो शराब खानों और गाफिलों की चीज़ है। और इसी एक बुनियाद पर फजल अहमद को हिंदुस्तान का आउटसाइडर करार देकर बुखारा से निकालने पर मजबूर कर दिया गया। ये तारीख का एक बहुत अहम सबक है। अकीदे की शुद्धता का दावा हमेशा से अपने मुखालिफिन को रास्ते से हटाने का एक मौसर हथियार रहा है। लेकिन यहाँ से हमें इन सूफी नेटवर्क्स के काम करने का असल मैकेनिज्म समझ आता है। वो कैसे? देखें, बुखारा से निकलने का मतलब फजल अहमद के सिलसिले का खत्मा नहीं था, बल्कि उनके बेटे गुलाम कादिर ने इस नेटवर्क को तातारिस्तान और साइबेरिया के बर्फीले मैदानों तक फैला दिया। यानी नेटवर्क फर्दर एक्सपैंड हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आज का कोई डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल हो। जब एक सर्वर डाउन हुआ तो दूसरे इलाके में नए नोड्स बन गए। इन दूर दराज इलाकों से लोग 3000 किलोमीटर का सफ़र तय करके आते थे। वो इन खानाकाहों के नेटवर्क के जरिए सफ़र करते जहां उन्हें पनाह, खाना और मालूमात मिलती थी। सही, एक मुकम्मल इंफ्रास्ट्रक्चर था। एग्जैक्टली। और इस नेटवर्क की गहराई का अंदाज़ा आप इस वाक़ये से लगाएं कि साइबेरिया के एक तालिब इल्म ख्वाजा वर्दी, उनको बाकायदा इस मसले पे तहकीक और बहस करनी पड़ी कि सर्दियों के मौसम में जब दिन इंतहाई छोटा होता है और सूरज ठीक से गुरूब नहीं होता, तो क्या वह रात की नमाज वाकई फ़र्ज है या नहीं। वाह, मतलब थियोलॉजिकल मसाइल भी जियोग्राफिकल लोकेशंस के हिसाब से हल हो रहे थे। इन सिलसिलों ने वाकई गर्मियों के मैदानों से लेकर बर्फीली वादियों तक लोगों को आपस में जोड़ रखा था। और ये सब बगैर किसी फॉर्मल हुकूमती सपोर्ट के हो रहा था। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, बुखारा में तो फिर भी एक मुस्तहकम हुकूमत थी जहां बादशाह और सूफी मिलकर चल रहे थे। लेकिन जब हुकूमत ही गिर जाए और चारों तरफ जंगें हों तो ये रूहानी सिलसिले क्या करते हैं? ये हमें अगले बाब में मिलता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले हिस्से, चैप्टर 6, पेशावर इन टर्मोइल। ये चैप्टर मेरा फेवरेट है क्योंकि यहाँ टेस्ट असल में शुरू होता है। यहाँ आकर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। 19वीं सदी की दूसरी दिहाई में बुखारा से निकलकर जब हम जुनूब की तरफ पेशावर आते हैं तो वहाँ दुर्रानी सल्तनत टुकड़ों में बट रही थी। स्टेट का वजूद ही खत्म हो चुका था। सही, मुकम्मल अफरा तफरी थी।
بھائی بھائی کا دشمن تھا، قبائل آپس میں لڑ رہے تھے، اور پنجاب سے سکھ فوجیں رنجیت سنگھ کی قیادت میں پشاور کی طرف آگے بڑھ رہی تھیں۔ ایسے ماحول میں کوئی کیا کرے گا؟ اور ویکیوم پیدا ہوتا ہے، اور اس معاشرے میں اس ویکیوم کو انہی مجدد صوفی سلسلوں نے پر کیا۔ جب ریاست ٹوٹ گئی تو عوام کو کسی نہ کسی پر تو اعتماد کرنا ہی تھا۔ تو یہاں پر فضل احمد کے بیٹے فضل حق سامنے آئے۔ بالکل، فضل حق پشاور میں اثر و رسوخ کا واحد مرکز بن گئے۔ ان کی خانقاہ صرف عبادت گاہ نہیں رہی، بلکہ ایک سیف ہاؤس اور ڈپلومیٹک زون بن گئی۔ مجھے اس ڈپلومیٹک زون والی بات سمجھنے میں اس واقعے نے بہت مدد کی جب ایک برٹش جاسوس ولیم مور کرافٹ اس علاقے میں آتا ہے۔ مور کرافٹ کا واقعہ تو کلاسک ہے۔ ہاں، مور کرافٹ دراصل ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے سینٹرل ایشیا جا رہا تھا۔ راستے میں میر مراد بیگ نام کے ایک انتہائی خطرناک اور بے رحم مقامی بادشاہ نے اسے قید کر لیا۔ اب مور کرافٹ کے پاس درانی بادشاہوں کے بھیجے ہوئے سفارشی خطوط تھے، جو کہ ٹیکنیکلی سب سے طاقتور ڈاکیومنٹس ہونے چاہیے تھے۔ ایگزیکٹلی اس نے وہ خطوط مراد بیگ کو دکھائے کہ بھائی مجھے آگے جانے دیا جائے، یہ دیکھو بادشاہ کا خط۔ لیکن مراد بیگ نے ان شاہنشاہی خطوط کو رد کر دیا۔ اور یہاں ہمیں میکنزم آف پاور اصل میں سمجھ آتا ہے۔ مراد بیگ نے موکرافٹ سے کلیئر کہا کہ میں ان تخت پر بیٹھنے والے بادشاہوں پر بھروسہ نہیں کرتا، لیکن اگر تمہارے پاس صوفی مرشد فضل حق کا خط ہو تو میں اسے ضرور تسلیم کروں گا۔ اور پھر واقعی ایسا ہی ہوا۔ ہاں، جب فضل حق کا خط لایا گیا تو اس برٹش جاسوس کو آگے جانے کی اجازت مل گئی۔ اس کے علاوہ الیگزینڈر برنز کا بھی ذکر آتا ہے۔ ایک اور صوفی بزرگ خواجہ قاسم جان نے بھی اپنے قائم کردہ نیوٹرل ٹھکانے کے ذریعے عالمی مسافروں کی ایسی ہی مدد کی تھی۔ یہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ اس دور میں یہ صوفی سلسلے آج کی انٹرنیشنل ایمبیسیز یا انٹرپول کی طرح کام کر رہے تھے، نیوٹرل گراؤنڈز۔ لیکن میں سوچ رہی تھی کہ اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک بے رحم وار لارڈ جس کے پاس ہتھیار ہے، فوج ہے، وہ ایک بادشاہ کے خط کو رد کر رہا ہے اور ایک خانہ کعبہ میں بیٹھنے والے صوفی کے خط کو مان رہا ہے۔ مراد بیگ کو کیا خوف تھا؟ اگر ہم اس بات کو بڑے پیسے منظر سے جوڑیں تو خوف روحانی بھی تھا اور سیاسی بھی۔ مراد بیگ جانتا تھا کہ اس کے اپنے قبائلی لڑاکے، اس کی اپنی فوج کے لوگ اور اس کے ارد گرد کے تمام امیر اصل میں فضل حق کے روحانی مرید ہیں۔ اچھا، یعنی فوج اندر سے مرید تھی؟ بالکل، ایک بادشاہ کی فوج اس کے ڈنڈے کے ڈر سے ساتھ ہوتی ہے، لیکن ایک صوفی مرشد کی وفاداری ان کی نسلوں تک چلتی ہے۔ اگر مراد بیگ اس صوفی کا خط رد کرتا تو اسے ڈائریکٹ بغاوت کا سامنا کرنا پڑتا، اور وہ بغاوت اس کے اپنے خیمے سے آتی۔ یہ ایک ایسی ٹرسٹ نیٹ ورک تھی جو واقعی کسی بھی فارمل حکومت سے زیادہ مضبوط تھی۔ لیکن اس سے بھی زیادہ حیرت مجھے اس بات پر ہوئی کہ یہ صوفی صرف امن کے سفیر یا مسافروں کو رہائی دلانے والے لوگ نہیں تھے۔ نہیں، ان کے پاس عسکری طاقت بھی تھی۔ یہی تو، جب انہیں لگا کہ دشمن سیدھا ان کی دہلیز پر آ گیا ہے تو انہوں نے اس عسکری یعنی ملٹری طاقت کا کھل کر مظاہرہ کیا۔ 1823 میں نوشہرہ کے مقام پر جب سکھ فوجیں آگے بڑھیں تو یہی فضل حق اور دیگر صوفی میدان جنگ میں نکل آئے، اور کتاب میں لکھا ہے کہ انہوں نے تقریباً 1 لاکھ یعنی 100,000 قبائلیوں کو سکھ فوج کے خلاف جمع کر لیا۔ 1 لاکھ لوگ، وہ بھی اس زمانے میں، بہت بڑی بات ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس توپیں یا جدید بندوقیں نہیں تھیں، یہ لوگ پتھروں اور مٹی سے لڑے۔ حالانکہ افغان لشکر یہ جنگ ہار گیا، لیکن اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک مرشد کی آواز میں ماس موبلائزیشن کی کتنی زبردست طاقت تھی۔ واقعی یہ میس موبلائزیشن ان کے اس اثر و رسوخ کا نتیجہ تھی جو انہوں نے سالوں تک بنایا تھا۔ لیکن ان کا سب سے بڑا امتحان ان باہری فوجوں سے نہیں آیا بلکہ داخلی تصادم سے آیا۔ ہاں، اور یہاں آ کر میں تھوڑی الجھ گئی تھی تحقیق پڑھتے ہوئے۔ دیکھیں، سکھوں کے خلاف لڑنا تو سمجھ آتا ہے، لیکن جب ہندوستان سے سید احمد نے آ کر اپنی مجاہدین موومنٹ شروع کی تو ان کا مقصد بھی تو پشاور آ کے سکھوں کے خلاف جہاد کرنا تھا نا؟ صحیح، دونوں کا دشمن ایک ہی تھا، یعنی سکھ امپائر۔ تو پھر انہی پشاوری صوفیوں نے جیسے حافظ دراز اور حافظ عظیم میں سید احمد کے خلاف فتوے کیوں دیے؟ آخر انہوں نے مل کر ایک ہی دشمن کا سامنا کیوں نہیں کیا؟ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہاں مذہب اور سیاست میں پرائیورٹی کیا تھی؟ ظاہری طور پر تو دشمن ایک تھا،
لیکن سید احمد اپنے ساتھ جو تحریک لائے اس کا مرکزی نشانہ خود یہ مقامی صوفی روایات تھیں۔ کس طرح سے نشانہ تھیں؟ سید احمد کے ساتھ شاہ اسماعیل تھے، جن کی کتاب تقویت الایمان اس تحریک کا حصہ تھی۔ اس کتاب نے مزارات پر جانے، مرشد کا تصور کرنے اور بزرگوں کو وسیلہ بنانے کی روایات پر سخت تنقید کی اور اسے کھل کر شرک قرار دیا۔ اچھا، یعنی سیدھا ان کی کور بلیفز پر اٹیک تھا۔ بالکل۔ سید احمد نے مقامی روایات کو روکنے کی پوری کوشش کی۔ اب سوچیں، پشاوری معاشرے میں مزارات صرف عبادت کی جگہ تو نہیں تھے، وہ تو ڈسپیوٹ ریزولوشن کے مرکز تھے، مالی مدد کے ذریعے تھے، ان کا معاشراتی جوڑ تھے۔ یعنی اگر سید احمد انہیں شرک قرار دے کر ختم کر دیتے تو ان صوفی سلسلوں کا پورا سوشل اور اکنامک نظام ہی تباہ ہو جاتا۔ ایگزیکٹلی۔ سکھ صرف ملک پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، جبکہ سید احمد ان کی پوری مذہبی اور معاشراتی شناخت ہی بدلنا چاہتے تھے۔ اس لیے صوفیوں کے نزدیک سید احمد ایک بڑا خطرہ بن گئے تھے۔ تو پھر ان صوفیوں نے کیا کیا؟ ان کے خلاف علمی مہم چلائی۔ ہاں، حافظ دراز اور حافظ عظیم نے ان کے خلاف فتوے جاری کیے اور باقاعدہ تھیولوجیکل بحثیں شروع کی۔ انہوں نے واضح کیا کہ مسلمان جانتا ہے کہ اصل طاقت اللہ کی ہے، بزرگ تو صرف ذریعہ ہیں، اسے شرک کہنا غلط ہے۔ انہوں نے اپنی اسٹریٹجی سے سید احمد کو اس وقت کی وہابی تحریک سے جوڑ دیا، جو مقامی لوگوں میں بالکل پسند نہیں کی جاتی تھی۔ یعنی ایک مکمل نیریٹو بلڈنگ کی گئی۔ صحیح کہا۔ اور اس علمی جنگ کے ساتھ انہوں نے مقامی سرداروں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا، جس کی وجہ سے آخرکار سید احمد کو پشاور چھوڑنا پڑا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ صوفی صرف خانقاہ میں بیٹھنے والے نہیں تھے، انتہائی شاطر پولیٹیکل پریگمیٹسٹ تھے۔ مجھے اس بات کی سب سے بہترین مثال حافظ دراز کا وہ فتویٰ لگا جو انہوں نے ہزارہ کے علاقے کے بارے میں دیا۔ ہاں، ہزارہ کا فتویٰ واقعی پریگمیٹزم کی پیک تھی۔ سوچیں، ہزارہ اس وقت سکھوں کے کنٹرول میں تھا۔ لوگ سید احمد کے اثر میں آ کر چاہتے تھے کہ ہزارہ کو دارالحرب یعنی جنگ کا علاقہ قرار دے دیا جائے تاکہ وہاں سکھوں کے خلاف بغاوت شروع ہو۔ لیکن جب یہ مسئلہ حافظ دراز کے پاس آیا تو انہوں نے انتہائی حیرت انگیز حکمت عملی اپنائی۔ انہوں نے کلیئرلی انکار کر دیا۔ انہوں نے فتویٰ دیا کہ جب تک وہاں مسلمان آزادی سے اذان دے سکتے ہیں اور نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ دارالحرب نہیں ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ انہیں سکھ پسند تھے۔ بالکل نہیں۔ انہوں نے یہ صرف اس لیے کیا تاکہ سکھ بلا وجہ مشتعل نہ ہوں اور وہ اپنی پوری توجہ سید احمد کی تحریک کو ختم کرنے پر لگا سکے۔ یہ ایک زبردست اسٹریٹجک موو تھا۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم آج کے اس پورے جائزے کو سمیٹنے کی کوشش کریں، ہم نے دیکھا کہ بخارا کے درباروں میں جہاں بادشاہ لائن میں لگ کر ڈانٹ کھا رہے تھے، وہاں سے لے کر سائبیریا کے برفیلے میدانوں میں جہاں سردیوں کی نمازوں پر فتوے منگوائے جا رہے تھے، اور پھر پشاور کی ان گلیوں میں جہاں ریاست کا نام و نشان نہیں تھا، وہاں صوفی بزرگ عالمی جاسوسوں کو رہائی دلا رہے تھے اور لاکھوں لوگوں کو اکٹھا کر رہے تھے۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ طاقت ہمیشہ تاج یا فوج میں نہیں ہوتی۔ اصل طاقت نظریے میں، معلومات کے بہاؤ میں اور لوگوں کو آپس میں جوڑنے میں ہوتی ہے۔ اس ہڈن کیلیفیٹ نے اس دور میں ظاہری حکومتوں سے کہیں زیادہ لچکدار اور طاقتور نیٹ ورک قائم رکھا ہوا تھا، اور بغیر کسی اسٹیٹ کے پورے خطے کو آپس میں جوڑ رکھا تھا۔ یہ واقعی میں ایک عظیم تحقیق تھی۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آج کا یہ تفصیلی جائزہ ختم کریں، میں ہر دفعہ کی طرح ایک نئے اور باہر کے خیال پر روشنی ڈالنا چاہتی ہوں۔ ضرور۔ دیکھیں، 19ویں صدی کے صوفی نیٹ ورکس نے بغیر کسی ملک، بغیر کسی بارڈرز کے سرحدوں سے آزاد ایک نیٹ ورک چلایا۔ ان کے پاس لوگوں کا ڈیپ ٹرسٹ تھا اور انہوں نے میس موبلائزیشن کی ایسی طاقت دکھائی جو شاید بادشاہوں کے پاس نہیں تھی۔ بالکل صحیح۔ ذرا سوچئے آج کے دور کی عالمی ڈیجیٹل ٹیک کمپنیز اور سوشل نیٹ ورکس کے بارے میں۔ کیا ہمارے آج کے یہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اپنے الگوریدمز اور یوزرز کے ٹرسٹ کے ذریعے سیاسی سرحدوں سے آزاد ایک ایسی ہی نئے دور کی چھپی ہوئی خلافت نہیں بن چکے؟ یہ واقعی ایک بہت ہی سوچنے والا پوائنٹ ہے، جن کی طاقت اور اثر و رسوخ کا اندازہ شاید آج کے سیاستدانوں کو بھی پوری طرح نہیں ہے۔ کیا آج کے یہ نیٹ ورکس ماڈرن سوسائٹی کو ویسے ہی انفلوئنس نہیں کر رہے جیسے اس وقت کے سلسلے کر رہے تھے؟
یہ سوچنے والی بات ہے اور اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ باب 7 گارڈینز آف دا کاروان سے آغاز کریں گے۔ صحیح، یہ باب تو اس پورے نیٹ ورک کی بنیاد سمجھاتا ہے۔ بالکل، اور اس باب کا آغاز ایک انتہائی مسحور کن شخصیت کے تعارف سے ہوتا ہے، امام محمد رضا ذکوری، جنہیں مقامی لوگ عقیدت سے فقیر صاحب کہتے تھے۔ ان کا تعلق میاخیل قبیلے سے تھا جو پواندہ کہلاتے تھے۔ پواندہ یعنی وہ سخت جان خانہ بدوش لوگ؟ ہاں، وہی جو ہندوستان اور بخارا کے درمیان طویل اور کافی خطرناک راستوں پر اونٹوں کے ذریعے تجارت کرتے تھے۔ اب میرے لیے یہ تصور ہی کتنا عجیب ہے کہ ایک روحانی رہبر مسلسل سفر میں ہے، وہ بھی تجارتی قافلوں کے ساتھ۔ یہ روایتی صوفی کی تصویر سے بالکل مختلف ہے۔ میں تو اسے یوں دیکھ رہی ہوں جیسے وہ جدید دور کے اقوام متحدہ کے پیس کیپرز یا پھر تجارتی قافلوں کے مسلح محافظوں کی طرح کام کر رہے تھے، جن کے پاس بندوقوں کے ساتھ ساتھ ایک بڑی اخلاقی اتھارٹی بھی ہو۔ یہ مسلح محافظوں والی تشبیہ حالات کی بالکل درست عکاسی کرتی ہے، لیکن یہ سمجھنے کے لیے کہ فقیر صاحب کے پاس یہ طاقت آئی کہاں سے، ہمیں ذرا ان کے خاندانی پس منظر کو دیکھنا ہوگا۔ ضرور بتائیے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ فقیر صاحب کے ہاں قبائلی اور روحانی طاقت کا ایک بہت نایاب ملاپ تھا۔ ان کی والدہ کو ان کی عبادت گزاری کی وجہ سے پورے علاقے میں رابعہ وقت کہا جاتا تھا۔ کیا بات ہے! اور ان کے والد کی خانقاہ کا تو یہ عالم تھا کہ روایات کے مطابق وہاں شیر اور جنگلی جانور آ کے گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے۔ تو یہ چیزیں مقامی آبادی کے ذہنوں میں ایک غیر معمولی ہیبت قائم کرتی تھی۔ لیکن ایک اور پہلو جو مجھے چونکا گیا وہ یہ ہے کہ فقیر صاحب کوئی پڑھے لکھے عالم نہیں تھے۔ وہ ایک غیر تعلیم یافتہ نوجوان تھے جو ان خطرناک راستوں پر پل کر جوان ہوئے تھے۔ تو وہ مجددی نیٹ ورک کا اتنا اہم حصہ کیسے بن گئے؟ اس کی وجہ پشاور کے ایک نامور روحانی رہنما فضل احمد غزنوی تھے۔ جب فقیر صاحب کی عمر کوئی 25 سال تھی نا، تو ان کی ملاقات فضل احمد سے ہوئی، اور فضل احمد نے ایک ہی ملاقات میں اس نوجوان خانہ بدوش کی پوشیدہ صلاحیتوں کو پہچان لیا۔ اچھا، یعنی انہوں نے وہ قبائلی اثر و رسوخ دیکھ لیا تھا؟ بالکل، انہوں نے فقیر صاحب کو اپنے ساتھ جوڑ لیا، اور یوں وہ شہری فکری نیٹ ورک ایک طاقتور قبائلی روایت کے ساتھ جڑ گیا۔ اس کے بعد کے جو واقعات کتاب میں ہیں وہ بہت دلچسپ ہیں۔ ایک طرف وہ اتنے سخت گیر محافظ ہیں اور دوسری طرف ان کی حساسیت کی انتہا دیکھیں۔ وہ کتوں کے بچوں والا واقعہ، مجھے تو وہ پڑھ کر واقعی حیرت ہوئی۔ ہاں، وہ واقعہ اس پورے فلسفے کی جان ہے۔ سننے والوں کے لیے میں بتاتی چلوں کہ فقیر صاحب ایک تجارتی قافلے کے ساتھ ہندوستان جا رہے تھے۔ رات کا وقت تھا اور قافلہ ایک خطرناک علاقے میں رکا ہوا تھا۔ ہر طرف ڈاکوؤں کا خطرہ تھا۔ اسی دوران کہیں سے ایک کتیا روتی ہوئی آئی۔ فقیر صاحب نے اس کے رونے میں ایک عجیب سی بے بسی محسوس کی۔ وہ اندھیرے میں اس کے پیچھے چل پڑے۔ آگے جا کر انہوں نے دیکھا کہ اس کے پیاسے اور بھوکے بچے پڑے ہیں۔ انہوں نے پانی تو پلا دیا، لیکن وہاں خوراک کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے ہی گلے میں انگلی ڈالی اور جو کچھ اپنا رات کا کھانا کھایا ہوا تھا وہ الٹی کر کے ان بھوکے بچوں کے آگے ڈال دیا۔ مصنف لکھتے ہیں کہ اسی شدید قربانی کے جذبے کے بعد ہی ان پر روحانیت کے اصل دروازے کھلے۔ اگر ہم اس واقعے کا تاریخی پس منظر دیکھیں نا، تو نقشبندی سلسلے کے بانی حضرت بہاؤالدین نقشبند کی زندگی میں بھی بالکل ایسا ہی ایک واقعہ ملتا ہے۔ اچھا؟ انہوں نے بھی سالوں تک ایک آوارہ کتے کی دیکھ بھال کی تھی۔ اچھا، یہ تو کافی گہری مماثلت ہے۔ ہاں بالکل، یہ روایات دراصل اس صوفی نیٹ ورک کے بنیادی فلسفے کو بتاتی ہیں کہ خدمت خلق کے بغیر، چاہے وہ جانور کی ہی کیوں نہ ہو، کوئی روحانی اختیار نہیں ملتا۔ ان کی طاقت صرف تلوار کی نہیں تھی، بلکہ اس اخلاقی بنیاد پر کھڑی تھی۔ صحیح، اور جب یہ اخلاقی بنیاد قائم ہو گئی تو پھر انہوں نے قافلوں کو تحفظ دینے کے لیے اسے بھرپور استعمال کیا۔ وہ جوتے مارنے والا واقعہ جو میں نے شروع میں بتایا تھا، وہ خراسان کے بارڈر پر پیش آیا تھا۔ وہ کپڑے پر ٹیکس والا معاملہ؟ جی ہاں، فقیر صاحب کے سامان میں صوفیوں کے لیے تحفے کے طور پر کچھ عمدہ کپڑا تھا۔ اس کرپٹ اہلکار نے زبردستی اس پر ٹیکس مانگا۔ فقیر صاحب نے سمجھایا، لیکن وہ اڑا رہا۔ آخرکار ان کا پارا ہائی ہوا اور انہوں نے جوتا کھینچ کر اسے مارا، جس سے وہ بے ہوش ہو گیا۔ بعد میں اس نے باقاعدہ معافی مانگی۔ بظاہر تو یہ مزاحیہ لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کا میکانزم سمجھیں۔
درانی سلطنت زوال کا شکار تھی۔ ہر سرحدی علاقے پر کرپٹ اہلکار اور جنگجو قابض تھے۔ تاجروں کے لیے سفر کرنا معاشی موت بن چکا تھا۔ بالکل، تو پھر ان راستوں کو بچایا کس نے؟ فقیر صاحب جیسی شخصیات نے۔ وہ در حقیقت وہ واحد رکاوٹ تھے جو اس پورے بین الاقوامی تجارتی نظام کو تباہی سے بچا رہے تھے۔ اہلکاروں کو پتا تھا کہ اگر ان صوفیوں پر ہاتھ اٹھایا تو پورا علاقہ بغاوت کر دے گا۔ اور صرف مقامی اہلکاری نہیں، سکھ سلطنت جیسی بڑی فوجی طاقت بھی ان سے خوفزدہ تھی۔ سکھ جرنیل نونہال سنگھ کا واقعہ ہی دیکھ لیں۔ وازان والا واقعہ، وہ تو کمال کی تاریخ ہے نا؟ جب سکھوں نے ڈیرہ اسماعیل خان پر قبضہ کیا تو انہوں نے اذان پر پابندی لگا دی۔ سزا یہ تھی کہ اذان دینے والے کو توپ کے آگے باندھ کر اڑا دیا جاتا تھا، لیکن فقیر صاحب نے پرواہ نہیں کی۔ انہوں نے اذان بھی دی اور نماز بھی پڑھائی۔ اور پھر نونہال سنگھ اپنی پوری فوج لے کر وہاں پہنچ گیا تھا۔ ہاں، اس نے خانقاہ کو گھیر لیا۔ فضا میں تناؤ تھا کہ اب خون ریزی ہوگی، لیکن فقیر صاحب اپنی جگہ سے 1 انچ نہیں ہلے۔ اور نونہال سنگھ کی ہمت ہی نہیں پڑی حملہ کرنے کی۔ وہ ان کی ہیبت سے اتنا مروب ہوا کہ اس نے الٹا ان کے سامنے جھک کر لاہور پر حکومت کرنے کی دعا مانگ لی۔ اور فقیر صاحب نے کیا کیا؟ انہوں نے اسے جھڑک دیا اور 2 ٹوک کہا کہ لاہور تمہاری قسمت میں نہیں ہے، اور واقعی وہ چند ماہ بعد ہی مارا گیا۔ یہ ان کی مقامی طاقت کا عروج تھا۔ بالکل، لیکن یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ کتاب ہمیں مقامی سطح سے نکال کر اب محلات میں لے جاتی ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں باب 8 کی طرف، جس کا عنوان ہے باب 8 دی ڈپلومیٹک سینس آف فرغانہ۔ صحیح، یہاں سے جغرافیہ بالکل بدل جاتا ہے۔ ہاں، اب کہانی کا مرکز بخارا سے نکل کر وادی فرغانہ کی خوقند ریاست بن چکا ہے۔ یہاں فضل احمد کے بیٹے فضل احد اور ان کے بھتیجے میاں خلیل صاحبزادہ نے قدم رکھا۔ خوقند اس وقت کوئی معمولی جگہ نہیں تھی۔ یہ چین، روس اور ہندوستان کے درمیان ایک انتہائی اہم تجارتی اور ثقافتی مرکز بن چکی تھی، اور یہ صوفی وہاں باقاعدہ سفارتکار بن کر ابھرے۔ ذرا رکیے، میں یہاں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ ایک صوفی جو خراسان میں ٹیکس کلیکٹرز کو جوتے مار رہا تھا، وہ اچانک روس کے زار کے دربار میں سفارتکاری کیسے کرنے لگا؟ یہ چھلانگ کیسے لگی؟ مطلب 1841 میں وہ سینٹ پیٹرزبرگ پہنچ گئے۔ زار نکولس ان سے 3 گھنٹے کیوں ملا؟ اگر ہم اس تصویر کو بڑے تناظر میں دیکھیں نا تو بات سمجھ آتی ہے۔ اس وقت روس تیزی سے وسطی ایشیا کی طرف پھیل رہا تھا، اور ان کی سرحدوں میں لاکھوں تاتاری مسلمان آباد تھے۔ اچھا، تو یہ ایک سیاسی مسئلہ تھا؟ بالکل۔ روسی انٹیلیجنس جانتی تھی کہ اگر خوقند یا اس مزددی نیٹ ورک سے جارحانہ رویہ رکھا تو یہ صوفی ایک اشارے پر بہت بڑی بغاوت کھڑی کر سکتے ہیں۔ میاں خلیل کا وہاں جانا طاقت کا ایک نرم مگر واضح مظاہرہ تھا۔ یعنی وہ راستے میں جہاں سے گزرتے لوگ ان کے ساتھ جڑ جاتے؟ ہاں، ہزاروں تاتاری مسلمان ان کے استقبال کو آتے تھے۔ اس عوامی طاقت نے روسی حکام پر گہرا نفسیاتی اثر ڈالا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ان صوفیوں کی تربیت بڑی شاندار تھی۔ سفارتی تربیت؟ خانقاہوں میں باری آداب سکھائے جاتے تھے۔ میاں خلیل نے زار نکولس کے ساتھ ملاقات میں ان آداب کا ایسا شاندار مظاہرہ کیا کہ دونوں ریاستوں کے درمیان زبردست تعلق قائم ہو گیا۔ کیا بات ہے! لیکن کہانی میں ایک بہت بڑا ڈرامائی موڑ بھی آتا ہے۔ بادشاہ مد علی خان کا اخلاقی زوال۔ مصنف نے جو تفصیل دی ہے وہ تو بالکل گیم آف تھرونز جیسا منظر لگتا ہے۔ مد علی خان کا زوال واقعی بہت بھیانک تھا۔ بادشاہ اس حد تک گر گیا کہ اس نے اپنی ہی سوتیلی ماؤں اور بہنوں سے شادیاں رچا لیں۔ اب ظاہر ہے ایک صوفی بزرگ جو شرعی بنیادوں پر کھڑا ہو، وہ اس کھلی بغاوت پر کیسے خاموش رہتا؟ خاموش رہنا تو ان کے نظریے کے ہی خلاف تھا۔ ان کی طاقت کا راز ہی یہ تھا کہ وہ حکمرانوں کو حق بات کہنے سے نہیں ڈرتے تھے۔ تو فضل احد نے بھرے دربار میں اسے کھری کھری سنائی۔ انہوں نے سب کے سامنے اسے کتا کہا، جس پر بادشاہ طیش میں آ گیا اور انہیں ریاست سے جلا وطن کر دیا۔ وہ حج پر نکل گئے، لیکن ان کا جانا خوقند کے لیے تباہ کن ثابت ہوا۔ ہاں، ان کے جاتے ہی ریاست کا توازن بگڑ گیا۔ خوقند پر حملہ کر دیا بخارا نے، مد علی خان مارا گیا، اور ایک خوفناک خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ قبائل آپس میں لڑنے لگے؟ بالکل، ساٹس، کپچاک اور کرغز قبائل اقتدار کے لیے کٹ مرنے لگے۔
ایسے میں جب فضل احد واپس آئے اور میاں خلیل وہاں تھے تو ان قبائل کو احساس ہوا کہ اب ثالثی کرنے والا صرف یہی ایک نیٹ ورک بچا ہے۔ اور اسی بحران میں فضل احد نے ایک عظیم الشان مدرسہ صاحبزادہ تعمیر کروایا۔ میں پڑھ رہی تھی کہ اس کا مینار بخارا کے مینار کلاں کی طرز پر تھا۔ یہ فن تعمیر کے ذریعے طاقت کا اعلانیہ اظہار تھا۔ یہ کوئی عام مدرسہ نہیں تھا، یہ ایک پورا سماجی اور سفارتی کمپلیکس تھا جہاں مقامی لوگوں کے ساتھ غیر ملکی تاجر بھی پناہ لیتے تھے۔ لیکن پھر ایک باب کا اختتام ہوتا ہے، روسی سلطنت کا پھیلاؤ شروع ہو جاتا ہے اور 1876 میں خوقن پر باقاعدہ روسی قبضہ ہو جاتا ہے۔ تو مصنف بتاتے ہیں کہ زار کے جنرل وان کافمن نے مذہب پر براہ راست حملہ نہیں کیا، تو پھر یہ طاقت ٹوٹی کیسے؟ جنرل وان کافمن بہت ہوشیار تھا۔ اس نے مساجد گرانے کے بجائے ان اداروں کی معاشی لائف لائن کاٹ دی۔ اس نے مذہبی زمینوں اور آمدنی کو ریاستی کنٹرول میں لے لیا۔ اچھا، یعنی معاشی طور پر کمزور کر دیا۔ بالکل، اور رہی صحیح کسر سوویت انقلاب نے پوری کر دی۔ سوویت حکومت نے کسی رواداری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ انہوں نے اس پورے صوفی نیٹ ورک کو انتہائی بے دردی سے کچل دیا۔ اور اس تباہی کو سمجھنے کے لیے مصنف نے بالکل آخر میں حاجی صابر کی کہانی بیان کی ہے، ایک تاجر کا بیٹا جو پیدل حج پر گیا۔ اس نے مختلف تہذیبیں دیکھیں، لیکن جب وہ برسوں بعد واپس خوقند آیا تو دنیا بدل چکی کی۔ سوویت جبر کا دور عروج پر تھا اس وقت۔ جی، سوویت فوجوں نے اس کی تمام زمینیں چھین لیں، اسے کپاس کے کھیتوں میں جبری مزدوری پر لگا دیا، اسے مجبور کیا جاتا کہ وہ مسلمانوں کی مخبری کرے، اور حاجی صابر جانتا تھا کہ انکار کا مطلب موت ہے۔ یہ تو بہت ہی دردناک صورتحال تھی۔ تو ایک رات سخت اندھیرے میں وہ ایک خستہ حال کشتی پر بیٹھا اور آمو دریا پار کر کے افغانستان فرار ہو گیا۔ آمو دریا جو کبھی علم اور تجارت کا راستہ تھا، اب ایک سخت اور خونی سرحد بن چکا تھا۔ اس ایک سرحد نے اس عظیم و شان نیٹ ورک کو ہمیشہ کے لیے کاٹ کر رکھ دیا، اور یہاں ہمیں سمجھ آتا ہے کہ کیسے ان جدید ریاستوں نے پرانے رشتوں کو کچلا۔ بالکل، اور اسی بات پر ہم آج کے جائزے کو سمیٹتے ہیں۔ ہم سب کے لیے یہ ایک بہت گہری سوچ ہے کہ آج ہم دنیا کو نقشے پر کھینچی ہوئی لکیروں سے پہچانتے ہیں، لیکن ان اوراق نے ہمیں دکھایا کہ جدید ریاستوں کے وجود سے پہلے یہ غیر مرئی روحانی اور تجارتی راستے ہی دنیا کا اصل بنیادی ڈھانچہ تھے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو ذرا سوچیں، جب ہم دنیا کو جوڑنے والے ان قدرتی راستوں کو سخت اور فوجی سرحدوں میں تبدیل کر دیتے ہیں تو کیا ہم صرف زمین کو تقسیم کرتے ہیں، یا انسانیت کے آپس میں جڑے ہونے کے اس قدرتی نظام کو ہی جڑ سے تباہ کر دیتے ہیں؟ اس پر غور ضرور کیجیے گا۔ باب 9، سوات سے کابل تک۔ اچھا، تو یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے۔ ہاں، سروت کے مطابق یہ داستان اس وقت ایک نیا رخ اختیار کرتی ہے جب سکھ اور برطانوی طاقتوں نے پشاور اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر اپنا فوجی قبضہ مضبوط کرنا شروع کیا۔ صحیح۔ ان بڑھتی ہوئی طاقتوں کے دباؤ کی وجہ سے فضل حق کا مجددی نیٹ ورک وہاں سے نکلنے پر مجبور ہوا، اور انہوں نے شمال کی طرف یغستان کا رخ کیا۔ یگستان، اس لفظ کا اپنا ہی ایک وزن ہے نا؟ اس کا لفظی مطلب ہی آزاد یا دشمن علاقہ ہے۔ بالکل، جس میں آج کے سوات، در اور بنیر وغیرہ شامل ہیں، جہاں کوئی واضح مرکزی سیاسی طاقت نہیں تھی۔ لیکن حیران کی بات یہ ہے کہ یغستان کی طرف ان کی منتقلی محض کسی ڈل یا اتفاق کا نتیجہ نہیں تھی۔ اچھا، پھر کیا وجہ تھی؟ اگر ہم خطے کی تاریخ دیکھیں نا، تو اس علاقے کی صدیوں پرانی اور انتہائی گہری روحانی اہمیت رہی ہے۔ قدیم وقتوں میں اس پورے خطے کو اوڈیانہ کہا جاتا تھا۔ اوڈیانہ؟ اس کا کیا مطلب تھا؟ بودھ مت میں اسے ایک جنت نما مقام تصور کیا جاتا تھا، جہاں کی وادیاں دھیان اور مراقبے کے لیے بہترین تھیں۔ پھر 1500 کی دہائی میں سید علی ترمذی آئے، جنہیں وہاں کے عام لوگ عقیدت سے پیر بابا کہتے ہیں۔ ہاں، بالکل وہی۔ ان کی آمد نے اس علاقے کی روحانی حیثیت کو ایک نیا اور مزید طاقتور رنگ دے دیا۔ تو جب یہ مجددی سلسلے کے لوگ وہاں پہنچے تو زمین پہلے سے ہی تیار تھی۔ اچھا، یہاں آ کر نا بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔
یہ صوفی بزرگ یہاں آئے اور انہیں عوام نے حضرت کھیل کا لقب دیا۔ حضرت کھیل یعنی حضرت اور کھیل کا مجموعہ۔ ہاں، حضرت روحانی بزرگی ظاہر کرتا ہے اور کھیل ایک قبائلی لحاقہ ہے۔ اس کے علاوہ انہیں استانہ دار یعنی استانے کے رکھوالے بھی کہا جاتا تھا۔ صحیح۔ یہاں میں ایک مثال دینا چاہوں گا۔ یہ استانہ دار بالکل آج کل کے اقوام متحدہ یعنی UN کے پیس کیپرز کی طرح لگتے ہیں۔ ارے یہ تشبیہ تو بہت بھلائی کی ہے، UN پیس کیپرز۔ ہاں دیکھیں نا، ان کا بنیادی کام خونخوار لڑتے ہوئے قبائل کے درمیان بے لاگ سالس کا کردار ادا کرنا تھا۔ لیکن UN پیس کیپرز کے پاس تو اسلحہ ہوتا ہے، ان کے پاس طاقت کے نام پر کوئی فوج نہیں تھی۔ ان کی اصل طاقت ان کی روحانی اتھارٹی تھی، ہے نا؟ بالکل، سروت میں ذکر ہے کہ ان کی سفید پگڑی ہی ان کی غیر جانبداری کی علامت تھی، جسے دیکھ کر دونوں طرف کی فوجیں راستہ دے دیتی تھی۔ حیرت انگیز ہے۔ لیکن ایک بنیادی الجھن ہے یہاں۔ دنیا بھر میں دیکھا گیا ہے کہ انسان جس ماحول میں رہتا ہے اس کی سیاست کا حصہ بنی جاتا ہے۔ یہ لوگ انہی قبائل کے درمیان رہ کر خود کو سیاست سے کیسے الگ رکھ پاتے تھے؟ یہ وہ سوال ہے جو اس پورے روحانی نظام کی اصلیت کو کھولتا ہے۔ اس کا جواب ان کی معاشی سخت میں چھپا ہے۔ معاشی سخت میں کس طرح؟ دیکھیے، وہاں کے قبائلی لوگ ان استانہ داروں کو اپنی خوشی سے سیرائے عطا کرتے تھے۔ یہ ایسی زمینیں ہوتی تھیں جن پر کوئی ٹیکس یا لگان نہیں لگتا تھا۔ اچھا، ٹیکس فری زمین۔ ہاں، لیکن سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ زمین کسی ایک سردار کی طرف سے نہیں دی جاتی تھی۔ اگر کوئی ایک سردار انہیں زمین دیتا تو یہ اس کے پابند ہو جاتے نا؟ بالکل احسان مند ہو جاتے۔ اس کے برعکس یہ زمین پوری کمیونٹی مل کر عطا کرتی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ کسی ایک فرد کے احسان مند نہیں رہے، بلکہ پورے معاشرے کے سامنے برابر جواب دہ ہو گئے۔ یعنی ان کی غیر جانبداری کوئی خوکھلا دعویٰ نہیں تھا، بلکہ معاشی خود مختاری پر کھڑی تھی۔ بالکل، اور ان کی روحانی شخصیت ہی ان کا سب سے بڑا تحفظ تھی۔ واقعی، اور اس غیر جانبدار روحانی طاقت کی ناقابل یقین مثال ہمیں اخوند آف سوات کی زندگی میں ملتی ہے۔ ہاں، جن کا اصلی نام عبد الغفور تھا۔ سروت جب ان کی زندگی کو بیان کرتا ہے نا، تو یہ کسی فسانے جیسی لگتی ہے۔ ایک نہایت سادہ زندگی گزارنے والا شخص جس نے 12 سال ایک دریا کے کنارے ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں گزارے، اور صرف پہاڑی جڑی بوٹیاں اور سادہ غذا کھائی۔ ہاں، اور پھر یہی شخص اتنا طاقتور ہو گیا کہ بڑے بڑے اور ضدی قبائل کو ایک جھنڈے تلے یکجا کر لیا۔ کتاب کہتی ہے بغیر اخن کی اجازت کے کسی سردار کے لیے حکمرانی قائم رکھنا ناممکن تھا۔ اگر ہم اسے اس دور کی بڑی سیاسی تصویر سے جوڑیں نا، تو پتہ چلتا ہے کہ اخن نے واقعی ان بڑی ریاستوں کی جگہ لے لی تھی جو ٹوٹ چکی تھیں۔ صحیح۔ یہاں تک کہ جب 1876 میں ان کی وفات ہوئی تو اس کی خبر لندن کے اخبارات میں چھپی۔ لندن کے اخبارات میں ایک عام سے صوفی بزرگ کی وفات کی خبر۔ بالکل، لیکن برطانوی عوام کے لیے یہ پورا منظر اس قدر ناقابل فہم تھا کہ ایڈورڈ لیئر نام کے ایک مشہور شاعر نے ایک مزاحیہ نظم لکھ ڈالی، اخوند آف سوات۔ ارے واہ، مزاحیہ نظم کیوں بھلا؟ کیونکہ مغربی ذہن صدیوں سے ایسی ریاستوں کے عادی تھے جہاں فوج ہو، وزیر ہو۔ وہ لوگ سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ یہ اخوند آخر ہے کیا چیز۔ ہاں، اس کے پاس کوئی اسلحہ نہیں، کوئی مالیات کا وزیر نہیں۔ صحیح کہا۔ تو اس کا سوات جیسے جنگجو علاقے میں اتنا اثر کیسے ہو گیا؟ یہ صدیوں پرانا مغربی ذہن سمجھنے سے قاصر تھا۔ ہاں، یہ واقعی مغرب کے تجزیہ نگاروں کے لیے پہیلی ہوگی، لیکن تاریخ میں ایسی طاقت ہمیشہ چین سے نہیں رہ سکی۔ بالکل۔ جب افغان حکمران عبد الرحمن، جسے تاریخ میں آہنی امیر یا آئرن امیر کہتے ہیں، اس کا دور شروع ہوا تو حالات بدل گئے۔ آہنی امیر؟ اس کا مقصد تو بہت واضح تھا۔ ہاں، اسے اپنی ریاست کو لوہے کی طرح مضبوط کرنا تھا، اور کوئی بھی مطلق ریاست اپنے سامنے کسی اور طاقت کو برداشت نہیں کر سکتی۔ صحیح، چاہے وہ روحانی طاقت ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس نے اس خفیہ خلافت کی طاقت کو توڑنا لازمی سمجھا۔ اس نے جو اقدامات کیے وہ بہت سخت تھے۔ ان کی صحرائی زمینیں ضبط کر لیں، یعنی ان کی آزاد آمدنی بند کر دی۔ بالکل، اور یہاں تک کہ درگاہوں پر پناہ لینے کی جو صدیوں پرانی روایت تھی اسے بھی قانوناً ختم کر دیا، کہہ دیا کہ یہ غیر اسلامی ہے۔ یہ آخانی امیر کی طرف سے ریاستی طاقت کو بڑھانے کی بہت شاطر چال تھی۔ اس نے علماء کی ایک ریاستی کمیٹی بنائی۔ اچھا، یعنی ان کو ریاست کے اندر لے آیا۔ ہاں،
ملا اور قاضیوں کے لیے باقاعدہ امتحانات کا نظام شروع کیا، اور تنخواہ صرف انہیں ملتی جو ریاست کے وفادار ہوتے۔ یعنی ایک آزاد نظام کو بیوروکریسی کا محتاج بنا دیا؟ بالکل، ان لوگوں سے ان کا عوامی رابطہ چھین لیا گیا۔ یہ خفیہ خلافت پر ایک بہت مہلک حملہ تھا۔ اچھا، اس سب دباؤ کے باوجود یہ روحانی پیشوا عام لوگوں میں کیسے رچے بسے تھے، اس کا اندازہ ہمیں ایک خاص کتاب سے ہوتا ہے جس کا ذکر سروت میں ہے۔ کون سی کتاب؟ اس کا نام تھا بیگنگ باسکٹ، یعنی کسائے گدائی۔ جب میں نے اس اقتباس کو پڑھا نا تو میں دنگ رہ گیا۔ کیوں، ایسی کیا بات تھی اس میں؟ ہم جب صوفی بزرگوں کا تصور کرتے ہیں تو فلسفہ اور عبادات ذہن میں آتی ہیں، لیکن اس کتاب میں عام روحانی عملیت کے ساتھ اثر انگیز جادو، طالسمان اور جنات یا ہوا کو قابو کرنے کے نسخے تھے۔ ارے، ہوا کو قابو کرنا؟ ہاں، اب یہ سوچنا مشکل ہے کہ اتنے بڑے روحانی رہنما ان چیزوں میں کیوں پڑے تھے۔ اس کا ریاستی بچاؤ سے کیا تعلق ہے؟ اچھا، اگر اسے عوامی نفسیات کے زاویے سے دیکھیں نا تو جواب آسان ہے۔ کیسے؟ دراصل ان کا علم صرف آسمانوں کے فلسفے تک محدود نہیں تھا۔ ان کی جڑیں عام احاطی لوگوں کی روزمرہ کی پریشانیوں میں تھیں۔ یگستان کے عام کسان کو سازشوں سے کیا غرض؟ صحیح، ان کی پریشانی تو بچوں کی بیماری یا بے وقت بارش ہوگی۔ بالکل، صوفی بزرگوں نے بہت عقل مندی سے ان زمینی عوامی مسائل کو ایڈریس کیا۔ مقامی عقائد، طب یا فصلوں کی دعائیں، سب کو اپنے اسلامی روحانی نظام میں ڈھال لیا۔ یعنی انہوں نے دکھایا کہ ان کی روحانیت عام انسان کو بھوک اور بیماری سے بچا سکتی ہے۔ ہاں، اور یہی وہ پوشیدہ میکانزم تھا جس کی وجہ سے فوجوں کے دباؤ کے باوجود دلوں پر انہی کا قبضہ رہا۔ یہ واقعی ایک ناقابل یقین فلسفہ ہے۔ چلیے، یہاں سے ہم داستان کے اگلے موڑ کی طرف چلتے ہیں۔ باب 10، نتیجہ، شمالی وزیرستان کا دانشور۔ اس باب میں سلسلے کی عالمی حیثیت پر بات ہوئی ہے نا؟ ہاں، سروت بتاتا ہے کہ یہ لوگ محض علاقائی مذہبی پیشوا نہیں تھے بلکہ کراس کلچرل بروکرز تھے۔ انہوں نے تجارت، فارسی علم اور ڈپلومیسی کو پورے یوریشیا میں ایک ساتھ جوڑا ہوا تھا۔ یعنی ان کا نظام کسی ایک جگہ قید نہیں تھا۔ بالکل، ایک عالمی میٹرکس کی طرح پھیلا ہوا تھا۔ یہاں میٹرکس کی مثال دینا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، عام طور پر ریاستیں پیرامڈ یعنی اہرام کی شکل میں ہوتی ہیں۔ ہاں، ایک بادشاہ سب سے اوپر۔ بالکل، اور بادشاہ گر جائے تو ریاست گر جاتی ہے، لیکن میٹرکس کا کوئی ایک ہیڈ کوارٹر نہیں ہوتا۔ ان صوفی سلسلوں کے بہت سے مرکز تھے جو ایک ساتھ آزادانہ چلتے تھے۔ ہاں، ایک طرف وہ مقامی زبان اور ثقافت اپناتے، دوسری طرف فارسی زبان کے ذریعے عالمی سطح پر جڑے رہتے۔ یہ بالکل ایک نالج اکانومی تھی۔ اچھا، میٹرکس والی بات سے تو یہ لوگ ناقابل شکست لگتے ہیں، لیکن سروت بتاتا ہے کہ ان کا عروج ہمیشہ برقرار نہیں رہا۔ صحیح۔ جب 19ویں اور 20ویں صدی میں بڑے عالمی انقلابات آئے، جیسے برطانوی سامراج، روسی انقلاب اور چینی انقلاب، تو نئے بارڈرز بن گئے، پاسپورٹ کا نظام آ گیا۔ سفر اور علم کی آزادانہ منتقلی رک گئی۔ ہاں، لیکن یہاں ایک الجھن ہے، ایک پش بیک جو میں ضرور اٹھانا چاہوں گا۔ جی بتائیں۔ ہمیں بتایا گیا کہ یہ صوفی سیاست سے شعوری لا تعلقی یعنی کانشس الوفنس برتتے تھے، لیکن کیا یہی بے رخی آخر کار ان کے زوال کی وجہ نہیں بنی؟ کیونکہ جدید ریاستیں تو سماج کا ہر پہلو کنٹرول کرنا چاہتی تھی۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ دراصل یہی شعوری لا تعلقی ان کی طاقت بھی تھی اور آگے چل کر سب سے بڑی کمزوری بھی۔ وہ کیسے؟ پرانے بادشاہوں کی دلچسپی صرف ٹیکس لینے تک تھی، تو سیاست سے دور رہنا محفوظ رکھتا تھا، لیکن جدید بیوروکریٹک ریاستوں کو ہر زمین اور ہر ادارے کا حساب چاہیے تھا۔ اور ان صوفیوں کے پاس ان سے لڑنے کا کوئی تنظیمی ڈھانچہ نہیں تھا۔ صحیح کہا۔ جب ان کولونیل ریاستوں نے ان کی زمینوں کا ریکارڈ مانگنا شروع کیا تو یہ صدیوں پرانے مضبوط سلسلے ٹکڑوں میں بکھرنا شروع ہو گئے۔ یہ بالکل ایک روحانی عمارت کے گرنے کی کہانی ہے، لیکن جو آخری کڑیاں بچیں وہ ہمیں جدید دور کے قریب لے آتی ہیں۔ سروت آخری سلسلے کی کہانی شمالی وزیرستان میں عبداللہ جان فاروقی پر مرکوز کرتا ہے۔ ہاں، اور یہ بات زیادہ پرانی نہیں، 1990-1991 کی ہے۔ اس وقت داور اور وزیری قبائل کے درمیان خونی لڑائی شروع ہو گئی۔
اور ہتھیار بھی بہت جدید تھے۔ بالکل، موٹرز اور توپیں چل رہی تھیں۔ ایسے سنگین حالات میں عبداللہ جان وہی سفید لباس پہن کر بغیر کسی ہتھیار کے میدان جنگ میں نکل آنا اور ان لڑتے ہوئے قبائل کو روک کر صلح پر آمادہ کر لینا۔ واقعی روحانی طاقت کی اس سے بڑی زندہ مثال اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایک اکیلا شخص اتنے بڑے ہتھیاروں کو چپ کروا رہا ہے۔ لیکن وہ اکیلے نہیں تھے نا؟ صحیح کہا۔ جب وہ سفید لباس میں باہر آئے تو ان کے ساتھ ان کے اجداد کی صدیوں کی بنائی ہوئی روایت تھی۔ قبائل ان میں اپنے باپ دادوں کی صلح جوئی کو دیکھ رہے تھے۔ لیکن وہاں عبداللہ جان کے سامنے چیلنج صرف فوجی لڑائی روکنا نہیں تھا، ایک نیا نظریاتی چیلنج بھی تھا۔ ہاں، سروت واضح کرتا ہے کہ اس وقت وہابی فکر اور طالبان جیسے گروہوں کا اثر تیزی سے پھیل رہا تھا۔ کتاب کے مصنف اس دور کے تصادم کو ایک نظریاتی جنگ کے طور پر تجزیہ کرتے ہیں۔ ہم یہاں واضح کر دیں کہ ہم صرف سروت میں دی گئی تاریخ بیان کر رہے ہیں۔ بالکل، ہمارا مقصد صرف تاریخی واقعات کو سمجھنا ہے۔ تو اس پس منظر میں عبداللہ جان نے ایک مقامی ملا کے خلاف ایک خط لکھا۔ اس خط میں پرانی صوفی روایت کا دفاع کیا گیا تھا۔ اور اس خط میں انہوں نے وہابی تحریک کو صرف دشمن نہیں کہا، بلکہ انہیں تاریخ کے پرانے باغیوں کے ساتھ جوڑا۔ جیسے ابتدائی اسلام میں خوارجائٹس تھے۔ ہاں، یا جس طرح بادشاہ اکبر نے دین الہی متعارف کروائی تھی، عبداللہ جان کے نزدیک یہ نئی تحریکیں صدیوں پرانی صوفی اور عوامی روحانیت کے خلاف ایک سرکشی تھیں۔ جنہوں نے اولیاء کی کرامات کا انکار کیا، یعنی یہ خط ان کے مقامی طرز زندگی کو بچانے کی تحریری جد و جہد تھی۔ بالکل، انہوں نے وہاں کی عوام پر واضح کیا کہ ان کا امن اصلاح میں نہیں، انہی روحانی سلسلوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور سروت بتاتا ہے کہ طالبان کے دباؤ اور ماڈرن فوجوں کے آپریشنز کے باوجود عبداللہ جان فروکی کی درگاہیں چلتی رہیں۔ انہوں نے عام لوگوں کو صلح کی تعلیم دینا جاری رکھا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان روحانی شخصیاتوں کی جڑیں صدیوں کی محنت سے کتنی گہری ہو چکی تھیں، جنہیں گولیوں سے نہیں اکھاڑا جا سکتا تھا۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم اپنے بنیادی سوال کی طرف آتے ہیں کہ جب ریاست ٹوٹتی ہے تو خلا کون بھرتا ہے؟ ہاں، اور ہم نے دیکھا کہ وہ عام سے دکھنے والے روحانی پیشوا تھے جنہوں نے دلوں کی ریاست جیتی۔ بالکل۔ آج کے اس جدید دور میں جب ہم اپنے ہر چھوٹے بڑے مسئلے کے حل کے لیے ہمیشہ فوجوں یا اقوام متحدہ کی طرف دیکھتے ہیں تو ایک فکریہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ کیا آج بھی اس افراتفری کے ماحول میں ہمارے ارد گرد ایسی خفیہ خلافتیں یا غیر رسمی سماجی نیٹ ورکس موجود ہیں جو خاموشی سے ہماری عام دنیا کو چلنے میں مدد دے رہے ہیں؟ جو ان خلاؤں کو پر کر رہے ہیں جنہیں ریاست نہیں بھر سکتی؟ صحیح، اور جن کی اصلی طاقت کا ہمیں شاید اندازہ تک نہیں ہے۔ یہی وہ راز ہے جس پر ہمیں اور ہمارے سننے والوں کو ضرور غور کرنا چاہیے۔ اچھا، تو دوستو، بس یہ تھی آج کی ویڈیو۔ یہاں پہ اب اس کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور علم کا ساتھی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تعلیم کا آپ کا ہم سفر۔ نئے ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ کوئی بھی علم بھری بات آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔